ایک انٹرپرینور کا جو گول ہے یا جو ایک مقصد ہے کہ جناب وہ اپنے آپ کو فائنڈ آؤٹ کرے کہ جناب میں کیا کرنا چاہتا ہوں, لوگوں کی کیا پرابلم سالو آؤٹ کر سکتا ہوں, کوئی ایسی چیز بلڈ اپ کرنے جائیں جو 2 3 4 6 مہینے سال کے بعد اچھا ریٹرن. اکثر لوگوں کے بزنس جب ہمارے پاس آتے ہیں نا سیل کرنے کے لیے, وہ سیلیبل نہیں ہوتے. کیوں؟ وہ اونر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. when your business is depending on you, اپنے آپ کو تو اپنی بیچ رہے ہیں نا, تو دوسرا بندہ کیسے بائی کرے گا. دوسرا ایک اور چیز ہے کہ موسٹ آف دا پیپل وین دے آر ٹرائنگ ٹو سیل دیئر بزنسز, وہ جب ڈاؤن جا رہا ہوتا ہے تو میں سے کہتا ہوں خود بائی کرو گورنمنٹ, نہیں تو بھائی دوسرا کیسے بائی کرے. السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف دا بیک ٹو بیسکس پوڈ کاسٹ. نعیم سکندر آپ کا ہوسٹ. اچھا, یہ جو آج کا جو ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے نا, اور بڑا انٹرسٹنگ اس وجہ سے بھی ہے نا, خاص کر یہ آن لائن فیلڈ کے حوالے سے ہے. جو لوگ آن لائن فری لانسنگ, ای کامرس یا بزنس اونرز ہیں یا پروڈکٹ اونرز ہیں, اور جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس وقت آن لائن میں, ان کے لیے بڑا انٹرسٹنگ اس لیے ہونے جا رہا ہے بیکاز لوگوں کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم آن لائن فیلڈ میں آئے ہیں اور ہمیں کہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے, کہاں سے سٹارٹ لے کر ہم سکسیزفلی اس پورے بزنس ماڈل کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں اور ایک لیول تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنا جو رسک ہے فیلئر کا وہ کم کر سکتے ہیں. بیکاز مینلی دیکھا گیا ہے کہ کوئی غلط بزنس سلیکٹ کر کے آپ جو ہیں ناکام ہو جاتے ہو, بیکاز آپ جب اس میں گھستے ہو, اس میں کام کرتے ہو, تب آپ کو ریلائز ہوتا ہے یار دس بزنس واز ناٹ فار می, رائٹ. لیکن آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اس ساری چیز کو ڈیکوڈ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یار آیا جو بزنس آپ سلیکٹ کرنے جا رہے ہو وہ آپ کے لیے صحیح ہے بھی یا نہیں. تو اس کے لیے میں نے محمد یوسف سعید صاحب کو انوائٹ کیا ہے. بڑے اچھے دوست ہیں میرے اور ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے کسی زمانے میں. تو ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وہ جو ان کی ایک آرگنائزیشن تھی IBT کے نام سے, انٹرنیٹ بزنس ٹریننگز, وہ کہاں گئی اور ہمیں کس طرح یہ مستفید کر سکتے ہیں آن لائن ارننگ, کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے. تو یوسف بھائی, ویلکم فار بینگ پارٹ آف آور پوڈ کاسٹ. تھینک یو فار انویٹیشن. اور سب سے پہلے تو آپ کو کانگریٹس, کتنا زبردست پوڈ کاسٹ سیریز آپ نے اسٹارٹ کی, جو کہ نیڈ تھی کہ ایک بندہ جو کچھ کر چکا ہے جب وہ ہوسٹ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا, اس کے جو کوسچنز ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اچھا جواب لینے کے لیے اچھا سوال پوچھنا ضروری ہے. سو تھینک یو ویری مچ سر فار دا اپریشیشن. سر میں تھوڑا سا اسٹارٹ کروں گا کنورسیشن کو تھوڑا سا آپ کے بیک گراؤنڈ سے, رائٹ. آئی ریممبر کہ تقریباً, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, بیک ان 2013 اینڈ 14 ہم نے IBT کنڈل کی ٹریننگ لانچ کی تھی, یاد ہے. تو اگر میں آپ سے IBT کے سفر کے حوالے سے پوچھوں, کیونکہ آج کل ماشاء اللہ ہماری انڈسٹری میں بہت زیادہ ٹرینرز آ گئے ہیں, ایجوکیٹرز آ گئے ہیں جو کہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں. ہشام سرور جیسے لوگ, تنویر ننلا جیسے ایکسپرٹس, سنی علی جیسے ای کامرس ٹائکونز ہم کہہ لیں یا گروز کہہ لیں. تو اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو آج کل یہ لوگ ہیں ہماری ٹریننگ انڈسٹری میں, میں نے نئی نام سنے تھے, رائٹ. اس وقت 2 ہی نام تھے, محمد یوسف اور ایک آپ کے پارٹنر تھے ادریس فاروق. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو IBT انٹرنیٹ بزنس ٹریننگز آپ نے شروع کب کری تھی اور کیوں کری تھی, کیا گول تھا اس کے پیچھے؟ صحیح ہے, 2011 میں سٹارٹ کی تھی. گول ایک بڑا امپورٹنٹ گول تھا. گول یہ تھا کہ اس زمانے میں بھی, ابھی بھی یہ چلتا ہے اور یہ چلتا ہی رہے گا, وہ یہ تھا کہ لوگ یہ دکھاتے تھے, یہ بتاتے تھے کہ ہم نے اتنے کما لیے, یہ نہیں بتاتے تھے کیسے کمائے یا کیا ٹریک ہو. ٹھیک ہے, اب تو پھر کافی اویئرنیس آ گئی, اس زمانے میں تو بہت کم تھی, رائٹ. سو تھاٹ یہ تھی یار, جو تھوڑی بہت نالج اس زمانے میں ہمارے پاس تھی, اگر ہم لوگوں کو صرف یہ چیز گائیڈ کرتے ہیں نا کہ یہ رائٹ روڈ میپ ہے یا یہ رائٹ راستہ ہے, یہ رانگ راستہ ہے, تو ان کے لیے بہت فائدہ ہو جائے گا. ایک بندے کو سیدھا راستہ دکھا دیا تو وہ آہستہ آہستہ منزل پہ پہنچ جائے گا, جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ IBT اسٹارٹ کیا تھا کہ اپنی نالج, اپنا ایکسپیرینس لوگوں تک پہنچائیں. اور اس میں الحمدللہ آپ لوگوں کا ساتھ رہا, باقی کافی لوگوں کا ساتھ رہا, تو فیل پراؤڈ کہ جناب ہم نے وہ ایک مومنٹم بلڈ اپ کیا. تو اور آج مطلب اس کی سکسیس یہ ہے کہ ان کے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا آج لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں, سکسیزفل اسٹوریز کریٹ ہوئی ہوئی ہیں. سو IBT ابھی بھی ہے بٹ تھوڑا لائم لائٹ سے سائڈ پہ جا چکا ہے, کیونکہ اب ہمارا جو کانسیپٹ چلا گیا وہ فاؤنڈیشنس کے اوپر چلا گیا. اور میرا ہمیشہ سے یہ کام رہا ہے, وہ کرتا ہوں جو میں کرنا چاہتا ہوں, جو اندر سے ڈرائیو آتی ہے. اسی لیے ولی بھائی اکثر کہتے ہیں یار تو ہر دفعہ آتا ہے کراچی کوئی نئی چیز کر جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو بس میں نے کہا کرنے کا دل کرتا ہے اس لیے کر جاتے ہیں. سو ابھی وہ اسی ایکسپیرینس ہے, اور جب آگے ہم ڈسکشن بھی کریں گے کہ وہ سفر چلتا ہوا اب جو کنورٹ ہو گئی IBT, وہ گائیڈنس کی طرف کنورٹ ہو گئی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ آن لائن فیلڈ میں آ رہا ہے,
اس نے کوئی بھی ٹریننگز دیکھی یا کسی کو بھی دیکھا اس سے متاثر ہو کے آن لائن فیلڈ میں آ گیا, اور ٹرینر جو ہے وہ اپنا کورس, اپنی ٹریننگ, اپنا پروگرام بہترین کر کے بتائے گا کہ یہ دس از دا ون, اور یہ آپ سے آپ کی لائف چینج کر دے گا. بٹ کیا اس اسٹوڈنٹ کے لیے بھی وہی چینل یا وہی ایک کورس یا وہی ایک پروگرام ہی افیکٹو ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس وقت جب آپ یہ آئی بی ٹی کے پلیٹ فارم کے تھرو مختلف ٹریننگز دے رہے تھے, فرسٹ آف آل آپ کون سی نیچز میں کیا کیا سکھا رہے ہیں؟ فری لانسنگ ہی سکھا رہے تھے؟ فری لانسنگ اس ٹائم پہ ورڈ اتنا کامن نہیں تھا, اور اس ٹائم پہ فائیور وغیرہ پہ آئی ڈونٹ نو اتنے زیادہ ایکٹیو تھے. اس ٹائم پہ افیلیٹ مارکیٹنگ تھی, بلاگنگ تھی, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ورڈ ہی نہیں تھا. انٹرنیٹ بزنس کا جو نام بھی ہے اس زمانے میں انٹرنیٹ بزنس کہلاتا تھا, رائٹ. یہ ڈیجیٹل کا ورڈ تو بعد میں جا کے اسٹارٹ ہوا ہے. سو زیادہ تر آن لائن سے ریلیٹڈ تھا. ہم ای بکس کے بارے میں اس ٹائم پہ تھا, آپ کا ای میل مارکیٹنگ, تو کور اس ٹائم پہ بزنس چل رہے تھے. واریر فورم کے بارے میں, جے وی زو بھی آئی ڈونٹ تھنک اس ٹائم پہ لانچ ہوا تھا. سو کلک بینک کا اس ٹائم پہ بوم تھا, کلک بینک کے بارے میں. سو اس ٹائم پہ جو ٹرینڈنگ چیزیں تھیں ان کے بارے میں, آن لائن بزنسز کے بارے میں ساری ٹریننگ. اس وقت آپ کا کوئی جو ابھی آپ کا جو پیشن بنا ہوا ہے کہ آن لائن کریئر کاؤنسلنگ, ایک تو یہ ہوتی ہے نا کہ جاب کے لیے یا کریئر, ہم جب یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو کریئر وہاں پر چنتے ہیں کہ بھائی مجھے کون سے کریئر میں جانا ہے, ایکسیل کرنا ہے. اس وقت بھی کیا کوئی ایسی چیز تھی آن لائن کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کہ بھائی مجھے فری لانسر بننا ہے, یا مجھے جو ہے مثال کے طور پر ای کامرس کا بادشاہ بننا ہے, یا مجھے ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں نام کمانا ہے؟ یعنی اس وقت سب کچھ رینڈم ہوا کرتا تھا کہ بس جو آیا یہ بھائی یہ 4-5 کورسز ہیں, بلاگنگ, فائیور یا انٹرنیٹ بزنس, بس ای میل مارکیٹنگ, یہی کورسز ہیں, اور اگر اسی میں سے کچھ کرنا ہے تو کر لو. اس وقت کیا ہوا کرتا تھا جب آپ کے پاس نیو اسٹوڈنٹ آیا کرتے تھے؟ اس وقت کیا تھا کہ پتہ ہی نہیں تھا, یہ ورڈز ہی نہیں پتہ تھے کہ بھائی جو ہے نا واریر فورم کیا ہے, ای کامرس تو ابھی آیا ہے, اس ٹائم تو ای کامرس کا نہیں پتا ہوتا, رائٹ. اور ایڈ سینس کا بوم تھا. پی ٹی سی سے, اچھا اس زمانے میں پی ٹی سی کا اسکیم ٹاپ پہ ہوتے تھے نا, وہ جو کلکس والا وہ ٹاپ پہ ہوتے تھے. تو ایک ریزن یہ بھی تھی کہ یار اس سے لوگوں کو بچایا جائے, کیونکہ ہم بھی اس کا حصہ بنے تھے, ہمارے ساتھ اسکیمز ہوئے تھے, ساری چیزیں. وہ تھا بلاگنگ کا بوم تھا اس زمانے میں, بلاگنگ زیادہ چلتی تھی. تو اس ٹائم کے جو کامن ساری چیزیں تھیں, اور صرف یہ تھا کہ یار یہ بھی کوئی چیز ہے جس سے پیسہ کما سکتے. اس زمانے میں وہ ٹائم تھا کہ آپ کسی سے کہنا آن لائن پیسے آ سکتے ہیں تو لوگ ہنستے تھے, اور پیسے آنا بھی مشکل ہوتے تھے. پیونیئر بھی اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں تھا, اکاؤنٹ بنانا بڑا مشکل ہوتا تھا پیونیئر کا, ٹھیک ہے. اور کافی ایڈ سینس کی پیمنٹ آنا بڑا مشکل ہوتا تھا, اس کے اکاؤنٹس بنانا. پھر ویسٹرن یونین میں جا کے آپ کو کلیئریفیکیشن بہت دینا پڑتی تھی, تو بہت زیادہ اویئرنیس نہیں تھی. تو ہم اگر یہ بتاتے تھے نا کہ بلاگنگ سے بھی پیسے کما سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی بہت بڑا لوگوں کے لیے جو ہے نا ایک ویک اپ کال تھی, یار اس سے بھی ہو سکتا ہے. فیس بک ایڈز نیا اسٹارٹ ہوا تھا. میرے کتنے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو صرف ایک سیشن سے کہ یار فیس بک ایڈز کے اندر آڈینس کیسے بلڈ اپ کرتے ہیں, ان کی لائف چینج ہو گئی کہ انہوں نے آڈینس کو بلڈ اپ کیا, اس کو ٹارگیٹ کیا, ایڈز رن کیا. آج ماشاء اللہ بڑی اچھی کمپنیز رن کر رہے ہیں. تو جب میں ریکال کرتا ہوں نا اپنی جرنی کو اور سارے اپنے کیریئر کو, تو مجھے ایک چیز نظر آتی ہے کہ میرا جو فوکس رہا ہے, اور میں جس میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ زیادہ میری کمانڈ ہے, وہ نئی چیزوں کو انٹروڈیوس کروانا لوکل مارکیٹ کے اندر, ٹھیک ہے. ابھی بھی کیونکہ میرا زیادہ تر فوکس رہا ہے آن لائن, اس سے سیکھنا جو ٹاپ پہ ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم بات آگے اس پہ جائیں گے بھی, تو ایک ایڈوائز اکثر میں لوگوں کو سے دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ اس بندے سے سیکھ لیں جو آپ سے ایک سٹیپ آگے, لیکن ایک بندہ وہ ہے جو 10 سٹیپس آگے. وہ جو 10 سٹیپ پہ بیٹھا ہوا ہے نا, وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے کہ یار یہ جرنی کے اندر جو 5 سٹیپ ہے نا, اس کو اسکپ کیسے کرو اور آپ 6 لیول سے کیسے اسٹارٹ کرو. یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. تو اس لیے آلویز فائنڈ دا بیسٹ ان واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو, اور اس کے مطلب کہتے ہیں نا معیار. ہم جیسا میرا اچھا تھوڑا سا رجحان یہ بھی ہوا ہے کہ قرآن سے میں بڑا کنیکٹ ہوا. صبح جب ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہوں تو قرآن کا ترجمہ سن کے اس نے بھی مجھے لائف سے, ریلیجن سے, بزنس سے, سب چیزوں سے بہت کنیکٹ کیا ہے, رائٹ. سو وہاں پہ بھی اگر ہم قرآن کو اپنا معیار رکھیں نا, تو پھر ہم سچ غلط میں فرق کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو معیار نہیں رکھیں گے تو پھر ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. اسی طرح وہ بندہ جس نے وہ چیز اچیو کر لی ہے, جب اس کو معیار رکھیں گے تو پھر آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں یہ ٹرینر, یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اب آپ فرسٹ سیکنڈ لیول والے سے کریں گے, ہو سکتا ہے 3rd لیول پہ جا کے وہ خود ڈوب جائے, ٹھیک ہے, تو آپ کی کشتی بھی ڈوب جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کانسیپٹ آتا ہے وہ مینٹر والا. مینٹر اور کوچ کا کامن آتا ہے, اکثر لوگوں کو ڈفرینس نہیں پتا چلتا. مجھے بھی نہیں پتا تھا, ریسرچ کی تو اندر گیا. انٹرپرینیورشپ کا آج کل بڑا کامن ورڈ ہے. 1980 کی دہائی میں یہ ورڈ آیا, اس سے پہلے والے لوگ کیا تھے, تو انٹرپرینیور تھے. اچھا, میں نے کچھ اپنی ایک ڈیفینیشن نکالی, ورک آؤٹ کیا. میری ڈیفینیشن کے مطابق انٹرپرینیور از سم ون who is in the pursuit of finding himself and his true potential by serving others. In this process, he take the risk to generate the profit.
کہ انٹرپرینور ایک وہ بندہ ہے سمپل سا جو اپنے آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اپنے پوٹینشیل کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیسے لوگوں کو سرو کر کے, اور اس دوران وہ رسک لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو زیادہ پروفٹ ہونے کا چانسز ہوتے ہیں. بزنس مین وہ ہوتا ہے جو پروفٹ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. ایک انٹرپرینور جو ہے وہ بھی بزنس دونوں مل سکتے ہیں, اور ایک بزنس مین بھی انٹرپرینور سے آ سکتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ فرق ہے. اسی لیے اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی خدمت میں لگ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پیسہ نہیں بن رہا. یہ بڑا المیہ ہے, ٹھیک ہے, میں بھی اس جرنی سے گزرا ہوں, دیکھا ہے کہ لوگوں کی خدمت میں لگ جاتے ہیں اور یہ سنتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کرو, گیو اور تمہارا پیسہ بن جائے گا. اگر آپ اپنا بزنس ماڈل یا اپنا اسٹرکچر فاؤنڈیشن پہ نہیں بلڈ کر رہے جہاں پہ آپ کو ریونیو یا وہاں سے آپ فائدہ لے سکے, کبھی بھی نہیں آپ کا ریونیو آئے گا. ٹھیک ہے, اسی لیے چلتے چلتے سمجھ آئی کہ جناب بزنس بلڈ اپ کرنے کے لیے الگ اسٹیپس ہیں, الگ پروسیجرز ہیں. ایک بک ہے ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے اگر آپ کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں, ای میتھ کے نام سے. اس نے 3 فلسفے دیے, چوتھا بھائی صاحب کو مسئلہ ہے وہ ایڈ کرنے کا, وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں. پہلا ہے ٹیکنیکل انٹرپرینور. زیادہ تر لوگ کیا ہوتے ہیں ٹیکنیکل انٹرپرینورز ہوتے ہیں, کوئی اسکل سیکھی, گرافک ڈیزائننگ کی, اکاؤنٹس کی, ویڈیو ایڈیٹنگ کی, اور اسٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے. سیکنڈ لیول پہ آئیں گے مینیجرل, کہ یار اب میرے پاس کام زیادہ آ رہا ہے, میں لوگوں کو ہائر کر لوں اور ان سے کام کروانا شروع کر لوں. ٹھیک ہے, اس کو پروفٹ مارجن کے اوپر وہ کام لینا شروع کر دیتے ہیں. تھرڈ آتا ہے ویژن, جس نے ویژن کیا. ٹھیک ہے, جس طرح آپ نے اس پوڈ کاسٹ کا ویژن کیا اور مینیجرل بندہ لے کے پھر ٹیکنیکل بندہ لے کے ایک پورا سسٹم بنا کے چل رہے ہیں. ایک چوتھا بڑا امپورٹنٹ بندہ ہے, ٹھیک ہے, جو اس بک میں نہیں, جو میں نے تھوڑا بہت ریسرچ کیا, وہ ہے اونرشپ. یہ وہ بندہ ہے جو میکسیمم پیسہ کماتا ہے, نہ لائم میں ہوتا ہے, بیہائنڈ دا سینز ہوتا ہے, میکسیمم پیسہ کما رہا ہوتا ہے. اف یو وانٹ ٹو میک اے منی اور ویلتھ کریشن کرنا چاہتے ہو تو یہ چوتھا رول ہونا چاہیے, ٹو اون. وین یو اون تب آپ کو پیسہ آتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ہم ویب سائٹ فلپنگ کرتے ہیں, بزنس کو سیلز کرتے ہیں, جب آپ فلپ کرتے ہیں, سیل آؤٹ کرتے ہیں, تب آپ کو وہ پیسہ, وہ ساری چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, اور 4 ٹریکس ہو گئے. ایک بندہ اگر پہلے سٹیپ سے چلے, اس سے 40 سال میں وہ جا کے چوتھے لیول پہ اونرشپ پہ آئے, جو میجورٹی آف کیسز میں ہوتا ہے, اور اکثر لوگ نہیں پہنچ پاتے, پہلے دوسرے پہ ہی ختم ہو جاتے ہیں, لائف پوری ہو جاتی ہے. لیکن ایک بندہ چوتھے لیول کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے, جی مجھے اونرشپ والے لیول پہ جانا, آئی ہیو ٹو کریٹ دا ویلتھ, مجھے ویلتھ لینی ہے, جنریٹ کرنی ہے. وہ 10 سال اس پہ لگاتا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ 30 سال کو اسکپ کر کے پہنچے, کیونکہ اس نے وہی ہم روڈ میپ کی بات کریں, روڈ میپ ہی وہ پک کر لیا جو کہ اس سائڈ پہ جا رہا ہے. جس طرح میں ایگزامپل دے دیتا ہوں, اکثر لوگ آن لائن جیسے بلاگنگ کر رہے ہیں, سارا کچھ کام کر رہے ہیں, فری لانسنگ کر رہے ہیں, دونوں کی ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کی آڈینس کو بھی فائدہ ہو جائے گا. پہلی ایگزامپل لیتے ہیں بلاگنگ سے. ایک طریقہ یہ ہے, میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں کہ سر میں جو ہے نا ویب سائٹ بلڈ اپ کرنا چاہتا ہوں, کس نچ میں جاؤں, کس ٹاپک میں جاؤں, یہ سارا کچھ کام کروں. میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے پاس فنڈس ہیں, کتنی انویسٹمنٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے, اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس لیٹ سپوز $2,000 کے قریب فنڈس ہیں, ٹھیک ہے, $5,000 کے قریب ہیں, یا $10,000 کے قریب, میں ان کو پہلی ایڈوائس یہ کرتا ہوں, گو فائنڈ آؤٹ سم ون ہو از سیلنگ اے ویب سائٹ اس رینج کے اندر, کیونکہ اس نے فاؤنڈیشن پہ کام کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اس نے نچ کو فائنڈ آؤٹ کر لیا, اس کے پاس ٹریفک آ رہا ہے, اس کے پاس ایڈسنس آ رہا ہے, رائٹ. آپ کا وہ جو لرننگ یا جو آپ کا ریسرچ کا ٹائم ہے نا, وہ سیو کرو گے. اسی لیے ہم لوگ تو, ہماری پاکستان تو زیادہ سیل کر کے خوش ہوتے ہیں, گورا بائی کر کے خوش ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کو گروتھ کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, فری لانسنگ کے اندر ایک طریقہ یہ کہ آپ گرافک ڈیزائننگ کے لیے فوٹو شاپ جا کے سیکھیں اور سارا کچھ کام کریں. بٹ ناؤ دیر آر دا ٹولس جو کہ فوٹو شاپ کی طرح کا تو کام نہیں کرتے, لیکن اتنا کام ضرور کرتے ہیں جن سے آپ کا ٹائم سیو ہوتا ہے. جیسا کینوا آج کل آ گیا ہے, اور اینیمیشنس کی ڈفرینٹ ویڈیوز آ گئی ہیں. اب جیسا ہم نے ایک اسٹوڈنٹس کو کچھ کو اپڈیٹ کیا, ایک ٹول آیا تھا اس ویڈیو میکر FX کا. ٹھیک ہے, اس زمانے میں $47 کا تھا. ٹھیک ہے, 4,700 سم تک بنے تھے. میں نے اسٹوڈنٹ سے کہا ایز اے ایفیلیٹ کہ جناب میں میرے لنک سے لیں گے تو مجھے کمیشن ملے گا, بٹ مجھے ایک آئیڈیا اسٹریٹجی اگر آپ امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا, نہیں ہوا تو ریفنڈ کر دینا پروڈکٹ اس کو. اس میں سے ایک فیمیل نے اس 4,000 کی انویسٹمنٹ کے بعد تقریباً $5,000 کمائے. ٹھیک ہے, ایک اسٹوڈنٹ نے $11,000 کمائے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس ٹول نے ان کو ہیلپ آؤٹ کر دیا, وہ لرننگ کرو سے نکال دیا. ٹھیک ہے, ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. آن لائن فیلڈ میں ہم جاتے ہیں, اور جب ہم روڈ میپ کی بات کریں گے, کیونکہ میں روڈ میپ میں جو ہے نا آ چکا ہوں, کہ وہ ایک میں بندے کا اگر قبلہ درست کرنے والی بات ہے کہ روڈ میں قبلہ درست کر دیا تو وہ پہنچ جائے گا منزل پہ. دیر سویر ہو سکتی ہے بٹ پہنچ جائے گا. سو دس از آل اباؤٹ کہ جناب آپ اگر آن لائن جانا چاہتے ہیں تو سنیں سب کی, بٹ یو ہیو ٹو کریٹ اے روڈ میپ. اور ہم جب روڈ میپ کی بات کریں گے تو پہلا ایلیمنٹ جو سمپل سے دے دیتا ہوں, سب کو پتہ ہوگا, آپ ہر کسی کے مائنڈ میں ایک روڈ میپ چل رہا ہوتا ہے, میں نے اپنی منزل پہ اپنے گول کو کیسے اچیو کرنا ہے, بٹ آن پیپر نہیں لے کے آتے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ پلاننگ نہیں کر رہے تو آپ پلاننگ کر رہے ہو فیل ہونے کی, اور کیوں نہیں کرتے اس کی بھی ایک ریزن ہے. اچھا, اس دوران میں نا
یہ جو 15 سال کی جرنی ہے سمجھ آئی اصل جو گیم ہے نا وہ ہے مائنڈ گیم. اف یو کنٹرول یور مائنڈ اینڈ انڈرسٹینڈ ہاؤ یور مائنڈ از ورکنگ, کب کیا ریئیکٹ کر رہا ہے, کیسے ریئیکٹ کر رہا ہے. جیسا میں اپنی بات کروں کہ جب میں تھوڑا سا اسٹریس ہوتا ہوں کہ نیند پوری نہیں ہوئی ہے تو میں اگلے دن اسٹریس ہوں, میرا مائنڈ تھوڑا سا اسٹریس ہے, اور میں اس ٹائم پہ جو ڈیسیجن لوں گا یا کوئی ایسی بحث میں جاؤں گا جہاں پہ مجھے پتا ہے کہ میں تھوڑا سا لاؤڈ ہو جاؤں گا تو میں وہ اوائڈ کرتا ہوں کہ یار میں اپنی نیند کو پوری کروں, رائٹ. سو آپ کو سمجھنا ضروری ہے. تو مائنڈ کے اوپر ساری دنیا ہی مائنڈ کے اوپر چل رہی ہے کہ اگر آپ نے مائنڈ سیٹ کو سمجھ لیا تو آپ زیادہ گرو کر سکتے ہیں. تو جب آپ روڈ میپ بنا رہے ہوتے ہیں, پلاننگ کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو پہلا پتہ ہے یوں نہیں بناتے کہ اگر آپ نے سنا ہے کسی سے آپ کا مائنڈ سیٹ بنا ہے میں نے ای کامرس سے جو ہے نا اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنا ہے, یا فری لانسنگ سے بلڈ اپ کرنا ہے, یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے بلڈ اپ کرنا ہے, یا فیس بک ایڈ سے بلڈ اپ کرنا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس وہ ریکوائرڈ اسکل ابھی نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس, پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب میں پیپر پہ لکھوں گا تو کیونکہ انسان اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا نا, ٹھیک ہے, اور خود لکھ رہے سامنا پلاننگ کرتا ہوگا, پتہ ہے یار یہ جب میں لکھوں گا تو مجھے ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ یار یہ والا کام میں ابھی نہیں کر سکتا. وہ سچائی کو آپ فیس نہیں کر پاتے, اس لیے آپ پلاننگ نہیں کرتے, اس لیے روڈ میپ نہیں بناتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی اپنے آپ کو جب اسٹارٹنگ جرنی میں جا رہے ہیں, کوئی بھی کام اسٹارٹ کر رہے ہیں, اس ٹائم پہ اگر آپ پلاننگ میں چلے گئے اور آپ نے اپنے آپ سے سچائی سے بات کر لی ہے تو آگے کا سفر آسان ہو جائے گا. نہیں تو کیا یہ جو روڈ میپ ہے جو کہ بہت سٹارٹ میں بنتا ہے, کوئی بھی جرنی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ روڈ میں, ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ, کتنی اس کی اہمیت ہے؟ اس کی بہت امپورٹنٹ اہمیت. میں ایگزامپل دے دیتا ہوں, اگر ریلیجن کا اینگل آ جائے گا, ہم سب کا ایز اے مسلم کا روڈ میپ کیا ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانگتے ہیں, لیکن ڈیسٹینیشن ہماری کیا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. جب یہاں سے ہم جائیں تو ہم اس گڈ بک میں آئیں کہ جناب اللہ تعالیٰ ہمیں کہے کہ جناب جنت میں جاؤ. جنت اور دوزخ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارا جو گول ہے وہ جنت کے لیے گول ہو رہا ہے, رائٹ. اور اس کے اندر سارے ہمیں وہ اچھے کام کرنے پڑیں گے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور سارا قرآن کہتا ہے, جس کی وجہ سے ہم وہ جائیں گے. تو ہمارا روڈ میپ کا جو پہلا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ گول سیٹنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اسٹیپس ہیں, پروسیجرز ہیں, ٹھیک ہے, بتایا ہوا کیا کام کرو گے, کیسے ہوگا. اور وہی اگین نیچر سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اور باقی چیزوں سے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا, گائیڈ کیا کہ یار یہ بات ہے جس سے ہوگا. تو روڈ میپ آپ کوئی بھی کام کر لیں آپ اس کا روڈ میپ ضرور بناتے ہیں, چاہے پیپر پہ نہ بنائیں, مائنڈ میں ضرور بنتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, جتنا زیادہ اور ڈیپ آپ چلے جائیں گے ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, جس طرح ذہن میں سوال آ رہا ہو اکثر لوگوں کے بھی, ایک روڈ میپ بنا لینے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ فائنل ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ کی پوائنٹ ہے. جس طرح میں نے اگر اپنی جرنی اسٹارٹ کی تو میں نے انٹرنیٹ بزنس سے اسٹارٹ کی, پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بھی آیا, میں فلپنگ کی سائڈ پہ بھی آیا, پروڈکٹ لانچز بھی میں نے کی, کلک بینک کے اوپر بھی گیا, جے وی زو کے اوپر بھی میں گیا, ایونٹس بھی کیے, ٹھیک ہے. 4 ایونٹس ہم نے کیے, 3 ایک لاہور میں کیا, 2 کراچی میں کیے, رائٹ. ایک انٹرنیشنل ایونٹ بھی کیا, تھینکس ٹو ریحان اللہ والا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یار تم انٹرنیشنل ایونٹ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ریحان بھائی انٹرنیشنل اسپیکر کون آئے گا؟ کہتا ہے میں اسپیکر کو بلاتا ہوں. میں نے کہا ہم ایونٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کراچی میں ہم نے موون پک میں ایونٹ کیا, وہ مچ کارسن اور پی جے انٹرپرینورس کو ہم نے بلایا تھا, رائٹ. سو وہ ایونٹ ہم نے کیا. سو ایونٹ مینجمنٹ, یہ ساری چیزیں کی. ان ساروں کے اندر جو ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے روڈ میپ کا, ٹھیک ہے. تو روڈ میپ کے بغیر نہیں چل سکتے سر, روڈ میپ. تو ابھی تھوڑی سی ڈسکشن لے کر آتے ہیں نا, وہ لوگ جو کہ آن لائن اپنی جرنی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, دوستوں سے سنا یا آن لائن کہیں پہ ویڈیو دیکھی یا کسی گروپ میں ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یار وہ بھی اس جرنی کا حصہ بنے, تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ نیا ہے, صحیح ہے, اس کو صرف یہ بتایا کہ آن لائن میک منی اس نے بہت جگہوں پہ دیکھ لیا اور لوگ پیسہ بنا رہے ہیں, لیکن شاید کوئی اگر فری لانسنگ سے بنا رہا ہے, فری لانسنگ میں بی ناٹ اے تھنگ فار ہم, کوئی ای کامرس سے بنا رہا ہے وہ اس کے لیے نہیں ہو, تو ایک بندہ جب انٹری مارتا ہے آن لائن میک منی کی جرنی میں تو اس کو اپنے آپ سے کیا سوالات کرنے چاہیے, اس کو اپنا روڈ میپ بیسیکلی کس طرح بنانا چاہیے کہ جس سے اس کا فیلئر کا چانس کم سے کم ہو, اور جو اس کا انیشیل ہرڈل ہے, مثال کے طور پر اگر اس کا کچن کا خرچہ $200-300 ہے تو وہ یہ بھی جلدی اچیو کر لے اور پھر اس کو کراس بھی جلدی کر لے, اپنے مائل سٹون کو اچیو کرے. صحیح. اچھا, اسی کے اوپر میں بک پہ بھی کام کر رہا ہوں اور اس کے اندر سے کی جو ہے نا اسٹیپس میں بتاتا ہوں جو آپ کی آڈینس کے لیے کافی فائدہ مند ہوں گے. پہلا اسٹیپ ہے روڈ میپ کے اندر, کریشن کے اندر, جب یہ آپ جاتے ہیں, انڈرسٹینڈ یور سیلف اینڈ یور کرنٹ سرکمسٹینسز, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر میزلو ہیرارکی ہے, اس کو میں نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا اور اس کو کافی فائدہ مند ہوگی. میزلو ہیرارکی آف ہیومن نیڈز یہ کہ
وہ جو نعرہ بھی چلا تھا روٹی کپڑا مکان، جب تک یہ نہیں پورا ہوگا نا باقی سارے کام آپ نہیں کر سکتے. میزلو ہیرارکی کی جو 5ویں ہے وہاں پہ آپ جو ہے نا فلانتھروپسٹ بنے ہوئے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، ایک بندہ 0 لیول پہ ہے، اس کے گھر کا کچن نہیں چل رہا، وہ 5ویں لیول والے بندے کی باتیں سن رہا ہے. 5ویں لیول والا وہ ایک دوسری دنیا میں بیٹھا ہوا ہے. اب بہت بڑا گیپ ہے، ٹھیک ہے. اب وہ بندہ نیچے بیٹھ، کیونکہ یہ باتیں اچھی لگتی ہیں اور پیسہ پیٹ سب کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے تو بندہ بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ بندہ یہ چاہتا ہے لیکن نہیں کر پاتا. تو پہلا ایلیمنٹ یہ کہ اپنے آپ کو جانے کہ کس لیول پر ہے. اس کا طریقہ سمپل سا ہے، آپ لاسٹ منتھ کے اپنے جو ایکسپینسز ہیں نا اس کو لسٹ ڈاؤن کر لیں پیپر کے اوپر، ٹھیک ہے. اس میں سے پھر فلٹر آؤٹ کریں کون سے نیسیسٹی ہے آپ کے ایکسپینسز ہیں جس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. آپ کو نظر آ جائے گا کچھ ایسے ایکسپینسز آپ نے کیے ہوں گے جو آپ کو ریگولر شاید نہیں کرنے پڑتے، ٹھیک ہے. اب پہلا گول کسی بھی بندے کا آن لائن، کیونکہ زیادہ تر لوگ آن لائن پیسہ کمانے ہی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. پہلا گول آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنا جو میزلو ہیرارکی آف ہیومن نیڈس کے اندر ہے کہ آپ کا روٹی کپڑا مکان اور سیفٹی نیڈس، ٹھیک ہے، یہ کس کیٹیگری میں آتے. ایک بندے کے لیے ہو سکتا ہے وہ کہے کہ یار 30,000 میں اگر ہو تو میں سکون میں میری لائف ہے، میں گھر کو سب کو. ایک بندہ کہے نہیں یار ₹1,00,000 میرے لیے ہو تب میری لائف. یہ 2 کیٹیگریز میں فال کرتا ہے. ایک بندہ کہے 5 لاکھ، کیونکہ ہر کسی کا اپنا رسپانسبلٹیز ہیں اور سارے اینگل سے. جب یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ اچھا یہ جو 2 لیول پہ اگر کوئی بھی بندہ اس لیول پہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ بھائی میں فری لانسنگ کروں، میں جاب کروں، میں یہ کروں وہ کروں. آپ کو جو بھی ایسا وے لیگل ایتھیکل طریقے سے آپ کو 4 پیسے کمانے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا ٹائم ضائع ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے پاس رسپانسبلٹیز اور برڈن زیادہ آنا شروع ہو جائے گا. پھر آپ یہ کام بھی نہیں کر سکیں گے، یہ اپرچونیٹی بھی نہیں آ سکے. اور میں اکثر یہ ایڈ آن کرتا ہوں، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں، وہ فائنل نہیں ہوتا. آپ جاب بھی چھوڑ سکتے ہیں، آپ بزنس بھی چھوڑ کے جاب میں آ سکتے ہیں. یہ انڈرسٹینڈ کریں. کیا پہلی چیز تو یہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ بھئی آپ کیوں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کس لیول پر ہیں، صحیح ہے. اس کے بعد سیکنڈ ایلیمنٹ آتا ہے ٹائم. آپ کے پاس ٹائم کیا ہے، صحیح ہے. اچھا ایک تو آپ کے پاس ٹائم، ایک بزنس ماڈل ہے. لیٹس سپوز ہم بات کرتے ہیں بلاگنگ کی. بلاگنگ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یار تقریباً 6 مہینے کے بعد اس کا ریزلٹس آنا شروع ہوں گے اور اس کے لیے آپ کو ڈیلی کم از کم 4 گھنٹے دینے تب جا کے آپ کا 6 مہینے کے بعد آئے گا. ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس تو 2 گھنٹے، اب وہ اس کا مطلب ہے 12 مہینے تک. اب وہ رزلٹ، اور وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے 6 مہینے بھی نہیں 3 مہینے میں رزلٹ آئے. وہ کم ٹائم میں بھی چاہ رہا ہے اور کام ٹائم دینا بھی کم چاہ رہا ہے، تو امپاسبل رزلٹ نہیں آئیں گے اور اسی لیے لوگ فیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا تو جب آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے، پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بزنس ماڈل جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی سکسیس کے لیے ٹائم کتنا ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے. اب جن کے روٹی کپڑا مکان یا پیسوں کی نیڈ ہے تو ان کے لیے کیا وے ہے جلدی پیسہ کمانے، فری لانسنگ کا وے، اپنی اسکل کو، اپنے ٹائم کو، اپنی سروسز کو سیل آؤٹ کر کے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو سیکنڈ ایلیمنٹ آتا ہے وہ آتا ہے ٹائم کے بعد. اچھا ایک ٹائم تو ہو گیا کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے. دوسرا ہے کین یو بائی ادر پیپل ٹائم. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کیا لوگوں کا ٹائم بائی کر سکتے ہو؟ اتنے ریسورسز وسائل ہیں تو آپ وہاں سے لوگوں کا ٹائم بائی کر کے پھر آپ اپنے کام. ٹائم نہیں ہے اپنے پاس یا لوگوں کا ٹائم نہیں بائی کر سکتے، گڈی ختم، روڈ میں آگے نہیں چلے گا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، صرف دماغ میں کام چلتا رہے گا. اس ٹائم پہ اگر کوئی ایسا اس لیول پہ اور جو اکثر لوگ ہوں گے کہ ٹائم بھی نہیں ہے، کرنا بھی چاہتے ہیں اور لوگوں کا ٹائم بھی نہیں لے سکتے، اس ٹائم پہ دا رائٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یو شوڈ ڈو از اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. فری میں کانٹینٹ پڑھیں، بکس پڑھیں، ٹھیک ہے، جس بھی فیلڈ میں اس میں بک پڑھیں. بک پڑھنا اس لیے امپورٹنٹ ہے. اچھا میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی اور فارم میں بھی کنکریٹ ہمیں ایویڈنس دے سکتا تھا، قرآن میں ہی کیوں لایا، بک فارم میں کیوں لایا. اسی لیے جو بک کی ایک اہمیت، اور اگر آپ دیکھیں جتنی بھی فزیکل بکس ہیں یا جو اچھی بکس لکھی جاتی ہیں بہت مشکل ہے، ان پہ ٹائم لگ جاتا ہے، ایجز گزر جاتی ہیں اور اس کے بعد لکھا جاتا ہے، کیونکہ آپ ورڈس کو جب سمیٹ رہے ہوتے ہیں نا بہت سی چیزیں آ رہی ہیں، تو بکس ریڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. پہلا ٹائم کا بات ہوگی، اب لیٹ سپوز ٹائم ہے یا اب لے سکتے ہیں. سیکنڈ پہ ہم موو کریں گے اسکل. کیا اسکل ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے. پہلے اپنی اسکل دیکھیں. اچھا اکثر لوگ آن لائن فیلڈ میں آتے ہیں، انہوں نے اکاؤنٹس کا کام کیا ہوا ہے، انہوں نے جو ہے نا ڈیزائننگ کا کام کیا ہوا ہے، کانٹینٹ کا کام کیا ہوا ہے. پہلے میری ہمیشہ ایڈوائس سب کو یہ ہوتی ہے جتنے بھی آن لائن آتے ہیں، جو میرے کلائنٹس آتے ہیں، بھائی جو کیا ہے نا آف لائن میں وہ ضائع نہیں ہوا ہے. اگر آپ نے جاب کی ہے تو آپ کے پاس اسکل آئیے کہ پیپل سے کیسے کنیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے پاس اسکل آئیے کہ لوگوں سے کس طرح کنیکٹ کرتے ہیں. سارے ایڈوانٹیجز ہیں اس کو سمجھیں، وہ آپ کو آگے جا کے ہیلپ آؤٹ کریں گے. تو پہلے کرنٹ اسٹرینتھ آپ کی آ گئی یا اسکلز آپ کے پاس آ گئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کام کی کرنے کی کیا اسکل چاہیے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو پتہ چلتا ہے. اسکل کے بعد جو تھرڈ ایلیمنٹ آتا ہے وہ ہیبٹس. یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے.
آپ کو ٹائم بھی مل گیا, اسکل بھی آ گئی, لیکن آپ ہیبٹس نہیں بلڈ اپ کر رہے جو اس اسکلس کو پالش کر سکیں کہ آپ اس سے ریونیو جنریٹ کر سکیں, تو نہیں ہوگا. اور ہیبٹ بلڈ اپ کرنے کا ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹریٹجی اور اسکل ہے جو میں اکثر اپڈیٹ کرتا ہوں, وہ ہے ہیبٹ کہنے سے بلڈ اپ نہیں ہوتی, ہیبٹ بلڈ اپ ہوتی ہے انوائرمنٹ سے. اگر آپ سپورٹیو انوائرمنٹ بلڈ اپ کر لیں نا, ہیبٹ خود بخود فارم کر لے گی. ٹھیک ہے, جس طرح ہم یہاں پہ آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ نے ایک انوائرمنٹ بلڈ اپ کی ہوئی ہے, سسٹم ہے, ساری کچھ تیار ہے, فوراً سے آپ نے پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کیا, بیٹھے ہو گیا. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا, اگر یار کل وہاں سے کیمرہ لاؤ, آج یہاں سے کیمرہ لاؤ, یہ کچھ ٹائم چلتا پھر بند ہو جانا تھا, رائٹ. اب اسی لیے ہیبٹس کے لیے ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. ایک بندہ یہاں پہ پاکستان میں بیٹھا, وہ بڑا نکارہ کہلاتا ہے, معاشرے کا ایک کچھ بھی نہیں آتا, وہ یو ایس سے امریکہ جاتا ہے, چھا جاتا ہے. کیا ہو گیا؟ سسٹم ہے, انوائرمنٹ ہے جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے. ایک بیج ہے, آم کا بیج ہے, آپ گرمیوں میں سندھ میں لگائیں, ادھر اسلام آباد میں لگائیں, نہیں بنے گا. انوائرمنٹ. اسی لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں, اور مائنڈ کی جو ہم بات بھی کر رہے تھے, کہ اگر آپ اپنے مائنڈ کو پراپر انوائرمنٹ وہ بلڈ اپ کرنا شروع کرتے ہیں, اس لیے کہا جاتا ہے نا, جم رون کی بڑی اچھی کہاوت ہے, وہ کہتا ہے کہ یو آر دا ایوریج آف دا 5 پیپل یو اسپینڈ دا موسٹ ٹائم ود. اس میں بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. پتہ ہے جیسے یہ کوٹ آتی ہے نا, اکثر لوگ کیا کہتے ہیں, سوچتے ہیں یار میں 5 کن لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں, اچھا فلاں دوست, فلاں فلاں فلاں, او ہیلو رکیں, 5 سب سے زیادہ پتہ ہے آپ ٹائم کس کے ساتھ اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے فیملی ممبر سے, جو سب سے زیادہ آپ کو شروع میں نیگیٹو انرجیز آ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ جس ٹریک پہ آپ جا رہے ہیں آن لائن فیلڈ کے اندر, ان کو تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے جو ٹریک دیکھے ہیں, جیسا میں نے یہ جرنی فیس کی کہ جناب میں آن لائن جب کام کر رہا ہوں, تو جس طرح اکثر لوگ آڈینس میں بیٹھے ہوں گے, یار ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, یہ تو چلو اب گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ ہے, یہ ساری چیزیں. اس زمانے میں اگر آپ اپنے پیرنٹس یا جو بھی آپ کے سپورٹ ہیں ان سے آپ کلیش کریں گے نا, جب ان سے آپ کہیں گے, جو میں بھی اکثر کہتا رہا کہ جناب آپ کو نہیں پتہ یار میں بہت اچھا کر رہا ہوں اور ساری چیزیں اور سارا کچھ ہے, تو وہ نہیں سنیں گے آپ کی. اس کا حل میں نے جو نکالا, اور جو آپ کو بھی حل نکالنا چاہیے, وہ کریں جو وہ کہتے ہیں آپ کو کرنے کا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ جو ہے نا ابھی ان کے انڈر ہیں, ان کے زیر سایہ ہیں, انہی سے کھا رہے ہیں, انہی سے سارا کچھ کر رہے ہیں, ان کی مانیں. جب آپ یہ کام کریں گے نا, تو پھر وہ آپ کو وہ ٹائم دے دیں گے جس میں آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ. جب آپ کو وہ سکون مل جائے گا نا کہ آپ نے گھر کے کام کر لیے, آپ جاب کے لیے کام کر لیا, اسٹڈیز کے کام کر لیے, ساری چیزیں, گھر والے مطمئن ہو گئے, اب آپ کو وہ ٹائم ملا ہے کہ آپ اپنے جو بھی پیشن ہے, جو بھی چیزیں کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. نہیں کریں گے تو وہ کچ کچ پچ چلتی رہے گی, آپ گرو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, سو انوائرمنٹ بلڈ اپ کرنا بہت ضروری ہے. آپ کو جب پتہ چل گیا مجھے یہ اسکل چاہیے, اس کے لیے یہ ہیبٹ چاہیے, اس ہیبٹ کے لیے مجھے انوائرمنٹ, ونس یو بلڈ دا انوائرمنٹ, آٹومیٹکلی وہ ساری چیزیں ورک آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جی یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں نا, یہ بیسڈ اپون ہے کسی بندے کے اپنے انکم گول پر, یا یہ ایک جنیرک ایڈوائس ہے؟ یہ گول کے اوپر ہے. روڈ میپ کا جو پہلا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا, کہ آپ کا گول کیا ہے. ویسے ایک نیو بی کے لیے گول ہونا کیا چاہیے؟ اگر کوئی فرسٹ ٹائم میک منی آن لائن کی فیلڈ میں آیا ہے, تو اس کو اپنی توقعات, ایکسپیکٹیشنز رکھنی کیا چاہیے؟ آئی ڈونٹ نو کہ غلط ڈائریکشن ہے یا تھوڑا مس گائیڈ ہم کر رہے ہیں. ہم نے پیسے کی طرف بہت لگا دیا لوگوں کو نا, اور پیسہ دکھانا بہت شروع کر دیا کہ جی اسکرین شاٹس ارننگ, پیسہ پیسہ پیسہ. ایون دین دیر آر پیپل جو کہ اچیو کرنے کے بعد پھر بھی جو ہے نا وہ ڈپریس ہیں اور پریشان ہیں اور مسئلے میں. پیسہ گول نہیں ہے, از اے میڈیم کہ لائف کو بہتر اور ساری چیزوں کو کر سکتا ہے. ایک نیو بی کا جب آ رہا آن لائن فیلڈ کے اندر, تو پہلی چیز اس کے پاس ہونا چاہیے صبر. دوسری چیز اس کا فوکس ہونا چاہیے گروتھ. ریگولرلی وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کچھ نہ کچھ اپنی گروتھ کے اینگل سے کرنا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے, اب گروتھ کے اینگل سے مراد یہ, اٹ کین بی اے ٹریننگ, اٹ کین بی اے لرننگ, اٹ کین بی اے امپلیمنٹیشن. اس کو پتا ہو گیا میں ریگولرلی گرو کر رہا ہوں. میں اگر بات کروں, میں لاسٹ 4 سال سے تھوڑا سا سوشل میڈیا سے اور چیزوں سے بیہائنڈ دا سین کیا, جب ریئلائزیشن ہوئی کہ یار میں اگر بزنس بلڈ اپ کرنا چاہتا ہوں اور اچھا بڑے لیول پہ, تو ہاؤ مچ آئی نو اباؤٹ. ٹھیک ہے, مجھے بزنس کا کیا پتہ. پھر میں نے بکس ریڈ آؤٹ کیا, ساری چیزیں, اور اس نے دماغ کے ڈھکن ہلا دی, یہ ساری چیزیں اوپن کر دیں کہ یار دیر آر ڈفرینٹ ویز ٹو بلڈ جو ہے نا بزنس, اور اس کے اندر ڈفرینٹ روڈ میپس ہیں, ڈفرینٹ ٹریکس ہیں. میں جس ٹریکس میں جا رہا تھا وہ تو مجھے آگے نہیں لے کے جا پاتے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ کو نیو انفارمیشن لے کے آنا. 2 چیزیں بڑی انپورٹنٹ ہیں انسان کی. جہاں انسان کو نظر آتا ہے نا اس کی گروتھ رک جاتی ہے, وہ ڈی موٹیویٹیڈ ہو جاتا ہے. تو ایک ایلیمنٹ ہے پیشنس کا, دوسرا ایلیمنٹ ہے گروتھ کا, تیسرا ایلیمنٹ ہے کہ آپ کا کچن اور دوسرے ایلیمنٹ چل رہے ہیں, چاہے فیملی سپورٹ کر رہی ہے. یہ 3 ایلیمنٹ چل رہے ہیں اور آپ آہستہ آہستہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں, تو دیر بدیر آپ کا جو ہے نا سکسیس مل جائے گی. ایک اور چیز سیکھی ہے آن لائن فیلڈ کے اندر, ایک اور بہت بڑا المیہ ہے اس کو میں کہوں گا. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں اس بندے نے اتنا پیسہ کما لیا,
ہم یہ نہیں چیک کرتے اس کے میڈیمز اور ویز کیا سے. دیر آر سو مینی ویز جس سے لوگ پیسہ کما رہے ہیں, بٹ اکارڈنگ ٹو می ایتھیکلی اور ریلیجن اینگل سے دوز آر ناٹ رائٹ وے. میں نے کتنے ویز چھوڑے ہیں جو کہ مجھے بہت اچھا پیسہ دے بھی رہے تھے, بٹ جب ریئلائزیشن ہوئی پتہ چلی یار یہ لیگل اور ایتھیکل نہیں ہے, میں نے چھوڑے. اور اکثر لوگ یہ چیزیں فالو اپ نہیں کرتے ہیں, تو یہ بھی امپورٹنٹ. آج کل جو ٹرینر جو بچوں کو مختلف ٹریننگز دے رہے ہیں, مختلف آن لائن طریقوں سے پیسہ بنانا سکھا رہے ہیں, تو اس میں آپ کو کچھ ایتھیکلی رانگ لگتے ہیں؟ کافی ہیں. جیسے کہ اب اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے, میں کچھ کی انڈیکیٹرز دیتا ہوں. ہاں, ہمیں وہ کیٹیگریز بتائیں. ٹرینرز کی میں بات نہیں کر رہا, مجھے انڈسٹری کا جنرل بتائیں نا کہ فری لانسنگ میں کیا چیز جو سروس ہے وہ ان ایتھیکل ہے اور کیا ایتھیکل ہے. دیکھیں ان ایتھکس جو پہلی چیز ہے نا, دیکھیں اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے دوسرے بندے کو نقصان ہو رہا ہے, نہیں, لیکن فری لانسنگ میں آپ کیا ایسا کام کر رہے ہیں جس سے نقصان ہو رہا ہے؟ میں ٹولز کی بات کر لیتا ہوں, ٹولز سافٹ ویئر ریسورسز کی بات کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ آپ وہ ٹولز کو پیسے پے کر کے بائی نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے کریک ورژن, کریک اور دوسری چیزوں سے. میں نے یہ بڑی پینفل ہے میری, نہیں, لیکن اسٹارٹ میں جو بچے آ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس تو پیسے ہی بیچاروں کے پاس نہیں ہوتے. میں یہ تو بتا رہا ہوں, ہم نے بھی یوز کیا, لیکن جب ریئلائزیشن ہوئی تو بڑی شوق ہوا. اور میں وہی سمجھانا چاہتا ہوں, اس سے رکیں. جب آپ $10 کا بھی ایک ٹول لیتے ہیں نا, $1000 پے کیے, تو آپ کو پین ہوتا ہے $1000 نکلنے کا. اس $1000 جب نکلنے کا جو پین ہے نا, آپ اس ٹول کو یوز کرتے ہیں, جب یوز کرتے ہیں تو آپ اس کا بینیفٹ آتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اپنے زمانے کی بات کروں تو بڑی ٹریننگز, بڑے ٹولس, سافٹ ویئر کریک ہم نے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے جب میں نے اس ٹائم پہ جب یہ چیز ریئلائز ہوئی, پتہ چلا, تو میں نے $20,000 کی مالیت کے ریسورسز کو ڈیلیٹ کیا یا نکالا, کیونکہ میں اس کو کچھ نہیں کر پا رہا. اور ریئلائزیشن کیسی ہوئی جب اپنی پروڈکٹ کو لانچ کیا. ٹھیک ہے, پروڈکٹ کو لانچ کیا, اور ہم خود اس طرح کے فورمز اور چیزوں کو دیکھتے تھے کہ یار جہاں پہ کریک چیزیں مل جائیں. تو ایتھیکل وے سے سیلز مجھے کم آئیں, 100 آئیں. ان ایتھیکل وے سے ڈاؤن لوڈ ہزاروں میں ہوئی. دیٹ واز اے ویک اپ کال کہ آئی وش کہ یار یہ ان ایتھیکل ویز نہ ہوتے, تو میں نے جو ہارڈ اپنی ایفرٹ لگائی تھی, ٹائم لگایا تھا, اپنی پروڈکٹ اور ریسورسز میں لگایا تھا, تو مجھے وہ 4 پیسے آتے. رائٹ, اور یہ ایک المیہ ہے. اور اتنے اس دوران ہم نے کافی پروڈکٹس اپنے اسٹوڈنٹس کی بھی اور ساری چیزوں کی بھی لانچ کیا, لیکن اس میں سب سے بڑا ہمیں کلیش یہی آیا کہ ایک بندہ ہارڈ ارن سے اپنی پروڈکٹ کو بنا رہا ہے, دوسرا ان ایتھیکل وے سے اس کو ایزی فارمیٹ میں دے رہا ہے. تو یہ بندہ پھر کہتا ہے میں کیوں ایفرٹ کروں. ٹھیک ہے, اور جب آپ پروڈکٹ بناتے ہیں, جب پروڈکٹ لانچز میں, سیس میں, وہ ساری چیزیں, اسی لیے سیس کا کانسیپٹ بھی کیوں آیا کہ ناؤ دے پروٹیکٹنگ دیئر پروڈکٹ, کہ اب آپ نہیں ایکسیس دے سکتے سب کو. ٹھیک ہے, اب آپ کے وہ آئی پیز, اور پھر بھی ایون دین دیر آر مینی ویز. ٹھیک ہے, سو یہ ایک وے ہے. یہ ایکسکیوز ہم نہیں کر سکتے کہ بھائی ایک بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. مطلب ہم کسی چیز کو اگر ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار آپ یہ غلط ٹریک سے آ جاؤ اور جو ہے نا آپ یہ والی چیز کر لو. پھر جب وسائل ہیں ساری چیزیں, مطلب میں نے ہارڈ وے سے سیکھا ہے کہ جناب یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ جب 4 پیسے لگاتے ہو نا, اسی لیے مینٹرشپ کا, کوچنگ کا, ماسٹر مائنڈ کا یہ بڑا امپورٹنٹ. آپ نے جن ٹرینرز کی بات کی نا, وہاں پہ ایک چیز نوٹ کیجیے گا, ان کی سکسیس کی ایک بڑی کامن فیکٹرز ہیں. وہ جتنی بھی ٹریننگز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ ساری بیسکس ہیں, جو کہ یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے. بٹ بڑی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ چیز جو پرووائڈ کریں جس سے وہ اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں, وہ ان کی جو سپورٹ, وہ جو ان کی جو کوچنگ ہے ادر دین دا بیسک اسٹف, وہ ہے ان کا اسٹینڈ آؤٹ. ٹھیک ہے, اور وہ کیوں کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ جہاں پہ آپ کو رزلٹ نظر آئے گا, دا پیپل آر پیئنگ. جتنے بھی آپ نے نام لیے زیادہ تر کہ جن کے پیڈ کورسز ہیں, جسٹ تھنک اباؤٹ ان کا پیڈ کورس کسی کا بھی اگر لیک آؤٹ ہوا ہوتا یا ہوئے ہوئے ہیں, اور جس طرح تنویر نے تو پورا فائٹ بیک بھی کیا اور ساری جرنی میں لوگوں تک پہنچا اور ساری چیزوں میں, اور اس کا ایک بڑا سسٹم ہے جس سے وہ لوگوں سے حلف باقاعدہ لیتا ہے کہ جناب آپ نے لیک نہیں کرنا, اور کافی چیزیں. سو اگر وہ نکلے ہوئے ہوتے, ڈو یو تھنک کہ یہ مارکیٹ میں گرو کر سکتے تھے؟ کیونکہ وسائل چاہیے, ریسورسز چاہیے, ساری چیزیں چاہیے. سو میں کہنے کا مقصد یہ کہ یہ انسان کو خود جج کرنا ہے. ٹھیک ہے, میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اور پھر میں نے ایک اور چیز بھی اکثر کہی اور وہ سمجھ بھی آئے گی ان ٹرینرز کو بھی, آپ جب ان ایتھیکل یا کوئی جس طرح آپ نے فنانسنگ کی بات کی, ریویوز بائی ہو رہے ہیں امیزون کا, یو نو بیٹر, ریویوز بائی کے اوپر امیزون نہیں الاؤ کرتا. ایک اور چیز ہے انڈرسٹینڈ پلیٹ فارم ٹرمز اینڈ کنڈیشن. پلیٹ فارم جب بند کرتا ہے پھر ہم کہتے ہیں پلیٹ فارم نے غلط بند کر دیا. بھائی آپ نے اس کی ٹرمز کی وائلیشن کی. کوئی پلیٹ فارم یہ نہیں چاہتا کہ ایک بندہ ہمارے پاس آ رہا ہے, اچھا کام کر رہا ہے اور کمیشن ہے, اس کو بند کر دیں. ہم وائلیشن کرتے ہیں, پھر ہم
میسز کے اوپر وائلیشن کرتے ہیں. ہم وہ ایک جو ٹرک ہم سمجھتے ہیں نا وہ سب کو بتاتے ہیں. پھر جب سب وہ کرتے ہیں پلیٹ فارم الرٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پلیٹ فارم الرٹ ہوتا ہے تو اس کمیونٹی کو, جس طرح آج کل ہم فلپا کے اوپر ہم یہ بڑا پرابلم فیس کر رہے ہیں کہ ایسکرو بند ہو چکا ہے, ایسکرو پیمنٹ نہیں بھیجتا پاکستان میں. کیوں کہ لوگوں نے اسکیمس کیے, ٹھیک ہے. اب ایسکرو کہتا ہے ہم جو ہے نا $100 $50 ایک فیس لیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی لاکھوں ڈالر ہزاروں ڈالر کی ٹرانزیکشنز کے اوپر, اس کے اوپر بھی آپ کو اسکیمز اور آپ ڈفرینٹ مسئلے مسائل یا آپ کو بینکنگ چینل سے پرابلمز آتی ہیں تو وہ انہوں نے بند کر دیا. اب اکثر لوگ جن کو فلپا کے اوپر جو جاتے تھے سائٹ سیل کر نہیں سیل کر پاتے کیونکہ پیمنٹ نہیں آ پا رہی ہے. تو اگین, اور میرا جب شروع میں بھی IBT اور میرا جو ہمیشہ کانسیپٹ رہا بھی ہے کہ تھوڑا کھا لو ستھرا کھا لو, کیونکہ وہ فیوچر میں بھی سب کو فائدہ دے گا. اور آپ کے ایک غلط ایکشن سے آپ کو تو نقصان ہوگا, پوری کمیونٹی کا جو نقصان ہوتا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے, ٹھیک ہے. تو روڈ میپ کی آپ نے بات کری نا کہ اس میں 3-4 بڑے اچھے فیزز آپ نے بتائیں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ کا کس طرف کا رجحان ہے, کیا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے جو آف لائن ورلڈ میں کہیں پہ جاب کری ہے, کوئی پڑھائی کری ہے, ڈگری, تو وہ آپ کی کیا ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے آپ کے آن لائن جرنی میں. لیکن پھر بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یوسف بھائی کہ آج کل جو کہ 3-4 یا ٹاپ 3 یا ٹاپ 5 کون سی ایسی سکلز ہیں یا کون سے ایسے بزنس ماڈلز ہیں جہاں پر نیو بیز کو جانا چاہیے. بیکاز میں سمجھتا ہوں نا کہ اگر کوئی آن لائن آتا ہے اور وہ ڈائریکٹلی ای کامرس میں جانا چاہے, صحیح ہے, وہ پرائیویٹ لیبل امیزون کے بزنس میں جانا چاہے جہاں پر بڑی شارپ قسم کی اسکل بھی ریکوائرڈ ہے اور بڑے خاطر خواہ اماؤنٹ میں پیسے بھی ریکوائرڈ ہیں, صحیح ہے. تو کون سی ایسی 4-5 فیلڈز ہیں آن لائن کی جہاں پر اس کو اپنا قدم رکھنا چاہیے, وہاں سے اپنے کریئر کا آغاز کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اچھا, اسی کے اندر نا فردر ایک اور چیز ڈیپ چلتے ہیں جو کہ زیادہ اچھا ہیلپ آؤٹ کر جائے گی. اسی کے اوپر پھر میں نے IBT سے ٹرانسفارمر کے ایک اور برانڈ کے اوپر کام کیا جس کا نام ہے HBG انٹرپرینورز, ہیلپ بلڈ گرو انٹرپرینورز. یہ 3 اسٹیجز ہیں. تو ہم تینوں اسٹیجز پہ چلتے ہیں. ہیلپ اسٹیج وہ ہے کہ کوئی بھی بندہ لیس دین لیٹ سپوز 50,000 روپیز ارننگ کر رہا ہے. اس کے لیے آن لائن فیلڈ میں آ کے جو پہلا کام کرنا چاہیے, 4 پیسے کمانا چاہ رہا ہے کیونکہ اس کا یہی 50 سال سے فری لانسنگ کے اندر آئے, کوئی بھی اسکل سیکھے. اسکل کے اندر اچھا ایک پرابلم آتی ہے کہ سر پوچھتے ہیں کہ سر کون سی اسکل سیکھیں, ڈیزائننگ سیکھیں, اینیمیشن میں جائیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جائیں. اس کا طریقہ یہ ہے جو اسکل دل میں آتی ہے یا سمجھ آتی ہے وہ کر دو. لازمی نہیں ہے جو اسکل آپ اسٹارٹ کرو گے وہی آپ کو پیسے جنریٹ کر کے دے گی. لیٹ سپوز میں بات کرتا ہوں, میں نے اسٹارٹ کیا تھا ایک ای کامرس سے. اس زمانے میں نا ای کامرس ویب اس پہ ڈریم ویور پہ ہوتی تھی اور کوڈنگ ابھی بھی سارا کوڈنگ ہے. میں نے کہا جی نا میں نے ای کامرس سیکھنا ہے, 2011 کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ویب سائٹ بنانی ہے, ویب سائٹ بنانی ہے. ایک وہ کورس لیا, ایک ساتھ میں نے آٹو کیڈ کا بھی کورس لیا, ٹھیک ہے. اچھا, جس میں گیا تھا ای کامرس کا, اس میں فیل ہو گیا. کیوں؟ اس میں سارا وہ سکھا رہے تھے HTML if but یہ وہ سارا, اور جس میں ویسے شو کیا گیا تھا کیونکہ ڈریگ اینڈ ڈراپ تھا وہ آ گیا. تو سمجھ آ گئی یوسف بھائی کوڈنگ آپ کے لیے نہیں ہے. پھر جب ورڈ پریس آیا تو ہم نے وہاں ویب سائٹ سیکھی. تو اس طرح کانٹینٹ رائٹر, اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کانٹینٹ لکھ سکتے ہیں, لیکن جب وہ 4 آرٹیکل یا 4 چیزیں لکھتے ہیں تو خود کو سمجھ آتی ہے یار دل ہی نہیں کر رہا, لکھنے کا مزہ ہی نہیں آ رہا, لوگوں کی بھی فیڈ بیک نہیں آ رہی. لیکن ایک بندہ سمجھتا ہے یار میں تو کچھ اچھا لکھ نہیں سکتا, لیکن جب لکھتا ہے لوگوں کی فیڈ بیک آتی ہے وہ اچھا یار یہ بھی ہے. تو پہلا طریقہ یہ کہ اپنی اسکل کو یا اپنے پیشن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا, جو سمجھ آ رہا ہے جسٹ ڈو اٹ, امپلیمنٹ کریں. جب امپلیمنٹیشن میں آن پریکٹیکل آپ کے ہاتھ سے جائے گا. ایک بندہ کہتا ہے میں بہت اچھا گرافک ڈیزائنر ہوں, اس کو کلر سینس نہیں ہے, وہ کیسے گرافک ڈیزائننگ کرے گا, ٹھیک ہے. تو یہ جب پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اسکل مطلب آپ جو بھی اسکل کرنا چاہتے ہیں امپلیمنٹیشن کریں, 2-3 اسکلوں سے گزریں گے, آپ کو سمجھ آ جائے گی مجھے کیا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو یہ آپ کی ایڈوائز نیو بیز کے لیے کہ بس جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے جا کر دو, گزرو, اگر رزلٹ آیا ویل اینڈ گڈ, ورنہ تو دوسری طرف. کیونکہ ابھی آپ نا آئیڈینٹیفیکیشن کر رہے ہو, آپ کو سمجھ آتا ہے کہ میں ویب سائٹ بنا سکتا ہوں, ورڈ پریس میں جا سکتا ہوں, ورڈ پریس میں اسٹارٹ کر لو, ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ آتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسٹارٹ کر لو, ٹھیک ہے. کانٹینٹ رائٹنگ اسٹارٹ کر لو, گرافکس پوچھو نہیں کہ میرے لیے کون سی اچھی ہے فی الحال, کیونکہ یہ 50,000 سے ہم نیچے والے بندے کی بات کر رہے ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں 50,000 اور 1 لاکھ کے درمیان بندہ ہے, اس کا سرکل اچھا چل رہا ہے, اس کو مسئلے مسائل نہیں ہے, اب یہ ایکسٹرا کرنا چاہتا ہے. اس بندے کو یہ والے کام نہیں کرنے چاہیے. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چاہیے یہ جس طرح نام ہے بلڈ, یہ وہ والے کام کرے جو بلڈنگ کے اینگل سے آنے والے وقتوں میں زیادہ پیسہ بھی دے سکیں, گرو بھی کر سکیں, ایکسپینڈ بھی کر سکیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے بلاگنگ کی سائٹ پہ چلا جائے, ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ ہو سکتا ہے ٹولز اور ریسورسز ایسیٹس کو بائی کر لے
جدھر سے لوگوں سے کام کروا لے. مطلب نیچے والا بندہ تو افورڈ نہیں کر سکتا, یہ بندہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ٹول بائی کر لے, کوئی ایسا ریسورس بائی کر لے جس سے وہ ایک لیول اوپر سے کام اسٹارٹ کر لے. تو اس بندے کو بلڈ کے اینگل سے کام کرنا چاہیے, 6 مہینے, سال, 2 سال کے اینگل سے کسی کام کو پک اپ کرے اور اس کے اینگل سے لے کے چیزوں کو جائے, کیونکہ اس کے لیے باقی فائنینشیل سسٹم اس کا چل رہا ہے. پھر آتی ہے گروتھ والی سٹیج. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلڈ والے کام کر لیے, کوئی بلاگنگ میں اچھا بن گیا, کسی کا فری لانسنگ کے اندر ایک سسٹم اچھا بن گیا, کسی نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اچھا کام کر لیا, یوٹیوب کے اندر اچھا کام کر لیا, ای کامرس کے اندر اچھا کام کر لیا. اب ان کو گروتھ کے اینگل سے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. گروتھ کے اینگل سے پہلا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ٹیم پہ فوکس. دوسرا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اپنے اوپر ایز اے سی ای او, ایز اے باس کے اوپر کہ بھائی ہاؤ ٹو مینیج پیپل, ہاؤ ٹو. ایک اسکل کی اگر ہم بات کریں, نہیں بھائی اکارڈنگ ٹو یو سب سے موسٹ امپورٹنٹ اسکل ایک بندے کو کیا ریکوائرڈ ہے کس بزنس میں؟ ویسے کوئی بھی کام کرنے کے لیے کی اسکل جو ہر کام کے لیے ریکوائرڈ ہے, جو کہ وہ ہے آپ کو کنٹینیوسلی لرن کرنا ہے اپنے فیلڈ میں رہتے ہوئے, ٹھیک ہے. لرننگ کے ساتھ ساتھ ایک اور جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے پیپل مینجمنٹ اسکل. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ہائیلی پیڈ اسکل. ایک انٹرپرینیور کا, ایک بزنس کا جو اونر کا سب سے بڑا کام ہی یہی ہوتا ہے لوگوں کو مینیج کرنا, لوگوں سے کام کروانا. تو جب آپ گروتھ کی سٹیج میں تو پھر آپ نے لیٹ گو کرنا ہوتا ہے کہ یار یہ میں کام اچھا کر سکتا ہوں لیکن میں نے نہیں کرنا کیونکہ میرا ٹائم زیادہ قیمتی ہو چکا ہے. میں لوگوں کلائنٹس لے کے آؤں, ٹھیک ہے, میں بزنس کی گروتھ کے اینگل سے کام کروں, میں انویسٹمنٹ کے اینگل سے کام کروں, رائٹ. سو گروتھ والے بندے کو اس ڈائریکشن میں سوچنا ہے, ٹھیک ہے. ہاؤ ٹو انویسٹ مور, ویئر ٹو انویسٹ مور, ہاؤ ٹو ڈو دا ہائرنگ, ٹھیک ہے, کس طرح بیسٹ ہائرنگ کی جائے, اے پلیئرس کو ہائرنگ کس طرح جائے, کمپنسیشن کس طرح اچھی دی جائے. میں اکثر ایک ایگزامپل دیتا ہوں, آپ میں سے اکثر آپ کے جو لوگ ہوں گے وہ کمپنیز اور بزنسز رن کر رہے ہیں, ٹیمز ہوں گی ان کے پاس, اور اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اگر آپ نے اپنی ٹیم کو رکھا ہوا ہے نا تو ایک کام کریں, ایک پول بنائیں جس کا نام رکھیں بونس فنڈ پول, ٹھیک ہے. اس بونس فنڈ پول کے اندر جو بھی آپ کو اماؤنٹ سمجھ آتی ہے اپنے بزنس کا پروفٹ کا 5% 10% ہر مہینے کنٹریبیوٹ کریں. اس کی ڈسٹریبیوشن بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی ڈسٹریبیوشن اس طرح کریں کہ جو بندہ سب سے زیادہ آپ کے پاس ٹائم رک رہا ہے اس کو, مطلب آپ نا اس کو منتھس پہ ڈیوائڈ کریں گے. ایک بندے نے آپ کے ساتھ 12 مہینے لگائے, ایک بندے نے ابھی 6 مہینے لگائے, ایک مہینے نے 3 منتھس لگائے. ایک بندے نے, آپ نے جس کو 12 مہینے لگائے اس کو زیادہ بونس میں سے جائے گا منتھس کے حساب سے, 6 منتھ کو کم آئے گا, 3 کو کم آئے گا. اب یہ ریٹینشن اسٹریٹجی ہے. اب جب وہ 1 سال والا بندہ 2 سال آپ کے پاس لگا لے گا یا سال بھی لگا لیا, اب وہ جب چھوڑ کے جا رہا ہے نا تو وہ سیلری نہیں چھوڑ کے جا رہا, وہ بونس بھی چھوڑ کے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ وہ اسٹریٹجیز ہیں, جب آپ گروتھ لیول پہ جاتے ہیں تو آپ کو یہ اسٹریٹجیز اپلائی کرنا پڑتی ہے ٹو ریٹین دا ایسیٹس, کیونکہ آپ نے ایسیٹس بلڈ اپ کیے ہیں. اکثر لوگوں کا پرابلم ہوتی ہے کہ جس طرح اکثر لوگ جب ٹیم بلڈ اپ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار سکھایا بھاگ گیا, یا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ساتھ رکھیں. یہاں پہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو سمجھنا ضروری ہے. جس طرح میں نے ای میتھ کی بات کی تھی کہ آپ ٹیکنیکل انٹرپرینیور, مینیجرل انٹرپرینیور اور اس کے بعد ویژنری انٹرپرینیور, ایک ٹیسٹ ہے 16 پرسنالٹی ٹیسٹ, جا کے سرچ آؤٹ کریں گے سب کو مل جائے گا, وہ کریں, آپ کو پتہ چلے گا آپ کی پرسنالٹی کیا ہے. میں اپنی بات کروں, ٹھیک ہے, میری پرسنالٹی یہ ہے کہ میں ویژن اور ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں یا آبزرو کر, میں مینیج نہیں کر سکتا, میں ٹیکنیکل میں بھی بیسک کام نہیں کر سکتا. اب مجھ سے اگر ٹیکنیکل یا مینیج والا کام ہوگا جو میں نے اکثر کافی عرصے کیا تو وہ چیز فلاپ ہوگی. ایک بندہ وہ مینیجرل بہت اچھا ہے, مینیجر لوگوں کو چیزوں کو انٹیگریٹ بہت اچھا کر سکتا ہے, کروا سکتا ہے. اس سے آپ کہیں سوچو, جو اکثر لوگ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں, ایک بندہ بہت اچھا کام کر رہا ہے بزنس کے اندر, بہت اچھا ہے اور ساری چیزوں کو ٹیم کو مینیج کر رہا ہے, اس کو کہتے ہیں یار نیا آئیڈیا لے کے آؤ یا فلاں مارکیٹنگ اسٹریٹجی فلاں چیزیں لے کے آؤ. بھائی وہ ویژن نہیں کر سکتا, اس کا اسکوپ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کو مینیج کر سکتا, وہ مینیجر کے اندر بہت بہتر ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے وہ رول یہ انڈرسٹینڈ کرنا گروتھ کے اوپر بہت ضروری ہے. پھر ٹیکنیکل, ایک بندہ ٹیکنیکل ہے, وہ کہتا ہے, اکثر ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ کہیں گے جناب ہمیں بتا دو کیسے کرنا, ہم کر دیں گے, ہمیں یہ کہو نا سوچ کے کرو, ہم سے نہیں ہوتا. اکثر لوگوں کی یہ پرابلمس, اور یہ برائی نہیں ہے, یہ جب آپ کو جان لیں گے تو آپ اس کے اندر گرو کر لیں گے. لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں ہم مینیجر بھی بنے, ہم ٹیکنیکل بھی بنے, ہم ویژنری بنے اور پھر ہم اونر بھی بنے, ٹھیک ہے. تو یہ کلیپس آ جاتا ہے, اور اسی لیے پرابلم خود کے لیے بھی ہوتی ہے. ایک اور بک ریکمینڈ کروں گا, ہو ناٹ ہاؤ, یہ ڈین سولون کا بک ہے, بڑا اچھا کانسیپٹ دیا اس نے. وہ کہتا ہے یہ مت دیکھو کہ کیسے کروں گا یہ کام, یہ دیکھو کون یہ کر سکتا ہے کام. اوہ, جب آپ اس تھاٹ سے جاتے ہیں نا دنیا اوپن ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں میں یہ کیسے کام کروں, ٹھیک ہے. اب نعیم نے اگر سسٹم بنایا ہے تو نعیم اگر یہ کہتا ہے یار میں کیمرہ خود لگا لوں, یہ خود سیٹنگ کر لوں, 4 کیمرے تو رکھنے, میں ریکارڈنگ کر لوں,
وہ ایک الگ آتا. لیکن نئے جو پروفیشنل بندے کو رکھ کے اس کے ساتھ یہ سسٹم کر رہا ہے وہ ایک الگ. ٹھیک ہے. سو جب آپ اپنے کسی کانسیپٹ کو اور جب آپ اس کانسیپٹ میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں دنیا کے لیے. ٹھیک ہے. اور میں اگین وہ ریلیجن اور انٹرپرینیور کو جو کنیکٹ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان سے کنیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنی ساری صفات انسانوں میں ڈال دی ہیں. ایک میں ڈال نہیں سکتا تھا کیونکہ ایک انسان نہیں لے سکتا. کوئی سخت ہے, کوئی نرم دل ہے, ٹھیک ہے, اور ڈفرینٹ ساری کیریکٹرسٹک باندھ دی ہیں. کیوں؟ انسان کو انسان سے کنیکٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور ایک انٹرپرینیور کا جو گول ہے یا جو ایک مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جناب وہ اپنے آپ کو فائنڈ آؤٹ کرے کہ جناب میں کیا کرنا چاہتا ہوں, لوگوں کی کیا پرابلم سالو آؤٹ کر سکتا ہوں, اور اس دوران پھر وہ پیسے کا سارا وہ چکر آنا شروع ہو جائے. تو اگر ہم یہ بات کریں ہیلپ بلڈ اور گرو, اگر آپ ہیلپ کی سٹیج میں سمجھ آ گیا کہ اسکل کے اوپر فوکس کریں, بلڈ کی سٹیج کے اوپر ہیں کوئی ایسی چیز بلڈ اپ کرنے جائیں جو 2 3 4 6 مہینے سال کے بعد اچھا ریٹرن دے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ایک اور بک ریکمینڈ کر دیتا ہوں, بلڈ ٹو سیل. ٹھیک ہے. جو کانسیپٹ ہے فلسفہ دکھاتی ہے کہ اگر آپ نے سیل کر, اکثر لوگوں کے بزنس جب ہمارے پاس آتے ہیں نا سیل کرنے کے لیے, وہ سیلیبل نہیں ہوتے. کیوں؟ وہ اونر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. وین یور بزنس از ڈیپینڈنگ آن یو, اپنے آپ کو تو اپنی بیچ رہے ہیں نا, تو دوسرا بندہ کیسے بائی کرے گا. دوسرا ایک اور چیز ہے کہ موسٹ آف دا پیپل وین دے آر ٹرائنگ ٹو سیل دیئر بزنسز, وہ جب ڈاؤن جا رہا ہوتا ہے تو میں سے کہتا ہوں خود بائی کرو گورنمنٹ, نہیں تو بھائی دوسرا کیسے بائی کرے. دا رائٹ ٹائم ٹو سیل اینی بزنس جب وہ بوم پہ جا رہا ہے. اور جب آپ کے ذہن میں ایک تھاٹ آ گئی نہیں یار میں نے اس کو بزنس کو سیل کرنا ہے, دیٹ از دا رائٹ ٹائم کہ آپ اپنے بزنس کو سیل کرنے چلے جائیں. کیونکہ اب آپ کا جو موٹیویشن ہے نا وہ ڈاؤن کی طرف جانا شروع ہو چکا ہے, کیونکہ آپ نے آلریڈی پلان کر لیا کہ آئی ہیو ٹو ایگزٹ. اینڈ بڑی امپورٹنٹ اسی ڈسکشن کو کریں, جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں اس کا ایگزٹ پلان ہونا چاہیے. آپ اگر بزنس بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں اس کا ایگزٹ پلان ہے. کیا ایگزٹ پلان ہے؟ کہ کل کو مینیجرل ہوگا, کل کو دوسرا بندہ اس کو رن کرے گا. تو جب اس تھاٹ سے جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کیا باؤنڈریز ہیں اور آپ نے اس کو کس طرح بلڈ اپ کرنا ہے. جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں میں نے ہی رن کرنا, میں نے ہی بلڈ اپ کرنا, میں نے ہی پیسہ کھانا ہے, پھر ککھ بھی نہیں آتا. تو یہ جو ہے نا 3. اور اگین اس سے آگے جب ہم روڈ میپ کے اوپر جو ہم بات کر رہے تھے کہ ٹائم کی بات کر لی ہے, ہم نے اسکل کی بات کر لی ہے, ہم نے ہیبٹس کی بات کر لی ہے. اور 2 پوائنٹس کے ساتھ ایڈ آن کر دوں تاکہ یہ پورا پروسیس روڈ میپ کا کمپلیٹ ہو جائے. اکاؤنٹیبلٹی, کہ جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی یہ کورس دیکھنا ہے وہ کیوں نہیں دیکھا, کمٹمنٹ کی تھی اتنے آورس کام کرنا ہے کیوں نہیں کی. ایک انسان اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں رکھ سکتا, یہ بھی جج کرنا ضروری ہے کہ آپ کو اکاؤنٹیبل کون رکھ سکتا ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل بنا لیتے ہیں یا وہ لوگ ان کے اوپر اکاؤنٹیبل آ جاتے ہیں جن کی وہ بات سننا نہیں چاہتے. جو بندہ آپ کی بات سننا نہیں چاہتا نا اس کو آپ سمجھا بھی نہیں سکتے. تو اپنے آپ کو یہ سمجھنا ضروری, جس طرح میں اکثر ایک فلسفہ, ایک پاور آف 6 کا فلسفہ میں یہاں پہ دیتا ہوں. پاور آف 6 کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں, جو بھی گول اچیو کرنا چاہتے ہیں, اس میں 6 بندے آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے. 2 بندے وہ چاہیے جو اس گول پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں. جہاں پہ یہ وہ لوگ آ رہے ہیں مینٹر. مینٹر وہ بندہ ہے جو اس کام پہ اس لیول پہ پہنچ چکا ہے جہاں پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں. یہ آپ کی دسترس میں نہیں ہوں گے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے آپ ان کی نالج سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ آپ کو ٹریک, گائیڈنس, موٹیویشن آپ کو ان کو فالو کر رہے ہوں گے مل رہی ہوگی. 2 بندے آپ کو وہ چاہیے جو اس لیول پر ہیں جہاں پہ آپ ہیں. یہ آپ کا پیئر گروپ ہوگا جن سے آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں, جو آپ کو موٹیویٹ کریں گے اور آپ کو ٹریک پہ رکھیں گے, اکاؤنٹیبل رکھیں گے. 2 لوگ آپ کو نیچے چاہیے جو اسی ٹریک پہ اسی گول پہ جانا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ سے نیچے, جن کو آپ جب پل اپ کریں گے تو آپ کی سیلف لرننگ ہوگی. جب وہ بندہ سوال کرے آپ ڈی موٹیویٹڈ ہوں گے, لیکن جب وہ بندہ سوال کرے گا اور آپ نے اس کو اپنی ایکسپیرینس سے کوئی جواب یا گائیڈنس دیں گے اور وہ آپ کو فیڈ بیک دے گا سر بڑا فائدہ ہو گیا یا آپ کی وجہ سے مجھے, وہ جو موٹیویشن ملے گی وہ آپ کو پل بیک کرے گی. اگر آپ اپنے آپ کو ان 6 لوگوں سے سراؤنڈ کر لیتے ہیں تو آپ کی سکسیس یا آپ جو بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں اس میں صرف ڈیلے آ سکتا ہے, وہ مل ضرور آپ کو جائے گی. ٹھیک ہے. 6 لوگوں سے, 6 لوگوں کا گول ایک ہی ہے, ایک ہی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے کہ آپ اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کیسے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یا تو خود کریں یا لوگوں کو لیں, سارے چیزیں. اس کے بعد آتا ہے انویسٹمنٹ. ہر کام کے لیے ڈفرینٹ طرح کی انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کی کیا انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے. وہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اس کے اندر فوکس کر سکیں. اکثر لوگ 2 3 4 اسٹیپس تو کر جاتے ہیں لیکن جب انویسٹمنٹ کا پارٹ آتا ہے پٹھا بیٹھ جاتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے یار یہ غلط روڈ میپ, یہ غلط اسکل, یہ غلط پاتھ پک کر لیا. ٹھیک ہے. اینڈ دا لاسٹ دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ, یو نیڈ اے کوچ اور اے مینٹر. ذرا فرق کرتے ہیں. کوچ مینٹر کی ہم نے بات کر لی, وہ اس لیول پہ پہنچا ہوا ہے. کوچ وہ بندہ ہے جو لازمی نہیں ہے اس لیول پہ پہنچا ہو. کوچ کا جو کی رول ہے وہ آپ میں سے بیسٹ نکالنا ہے.
دیٹ از وائی وی سی دا پلیئرز کرکٹ یا کسی بھی جو اسپورٹس کے لے لیں, ان کے کوچز کے نام ہی نہیں ہم نے سنے ہوتے. اسی طرح ٹھیک ہے, لیکن اس لیے نہیں سنے ہوتے کیونکہ ان کا جو کی رول ہے وہ گیم کھیلنا نہیں ہے, اس کھلاڑی سے بیسٹ نکالنا ہے. ٹھیک ہے, یہ کوچ آپ کا فرینڈ بھی ہو سکتا ہے, یہ کوئی پیڈ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ وہ بندہ جو آپ کی اچھائی کے لیے آپ کو پش کر سکے, آپ اس کی سن بھی سکیں اور آپ میں سے بیسٹ نکالنے کے لیے کام کر سکے, کیونکہ وہ آپ کو پش کرتا ہے. کیونکہ اکثر چیزیں ہم جانتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پاتے, لیکن جب کوچ کہتا ہے, جس طرح آپ اکثر لوگ جب خود جم جاتے ہیں کچھ بھی نہیں کر پاتے, 2 مہینے بعد ہی چھوڑ دیتے ہیں, لیکن وین دے ہیو دا کوچ جو کھڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر کرتے ہیں, یار کل کوچ نے کروانا ہے, یار اچھا اس کو ہم نے لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا, اس کوچ کو یار آج نہیں چھٹی کرنی, جانا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ایکو سسٹم بلڈ اپ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو کوچ کا امپورٹنٹ. لاسٹ سیٹس آف لائف آتے ہیں. یہ میں نے سیٹس لیے, رابن شرما دا مونک ہو سولڈ ہز فراری, اس نے 4 سیٹس بتائے تھے, اس میں 3-4 سیٹ میں نے ایڈ آن کیے, کیونکہ اس میں پہلا سیٹ میں نے ایڈ آن کیا ریلیجن سیٹ. جو بھی کام آپ نے کرنا جا رہے ہیں, آپ کا ریلیجن سیٹس کی پیور بیسکس کلیئر ہونی چاہیے, تاکہ آپ جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر آپ ڈگمگا نہ جائیں. پھر آتا ہے آپ کا ہیلتھ سیٹ. اگر ہیلتھ نہیں ہے, گڈی ختم ہو گئی, ٹھیک, اس کے لیے آپ کیا کام کر رہے ہیں. پھر آپ کے پاس آتا ہے اسکل سیٹ, کہ آپ کے پاس اسکلس کیا ہیں. یہ پورے سیٹ کا ورڈ اس لیے آ رہا ہے کہ ملٹیپل چیزیں ملیں گی اس کے اندر. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتا ہے آپ کا اسکل سیٹ کے بعد آتا ہے آپ کا جو ہے نا فیملی سیٹس, کہ آپ فیملی کو کس طرح کنیکٹ کر رہے ہیں, کیا چیزیں فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں, نہیں دے رہے ہیں. ان کے لیے اکثر میں اپنی اگزامپل دوں, میں نے فزیکل آفس بلڈ اپ کیا تھا. ہوتا یہ تھا, میں جاب سے جاتا تھا 5 بجے, وہاں پہ آفس میں پہنچا, پھر 9 بجے آتا تھا. میری 2 بیٹیاں ماشاء اللہ, تو وہ چھوٹی تھیں, تو میں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کر پاتا تھا, جاتا تھا سو جاتی تھی. اب وہ مجھے آفس میں بیٹھ کے نا یہ ہوتا تھا یار گھر جاؤں, اب وہ انرجی نہیں بن پا رہی تھی, کیونکہ ہم زیادہ تر ٹائم شام کو رات کو کرتے تھے. تو وہ 6 مہینے سال, بلکہ یہ بھی کوشش کی کہ یار بیچ میں گھر سے ہو کے آفس آ جاؤ, ساری چیزیں نہیں. تو الٹیمیٹلی یہ کیا کہ جناب گھر بیٹھنا ہے, کیونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, بچے جب بڑے ہو جائیں گے نا, اور آپ یہ کہہ رہے ہو آج 4 پیسے کما لوں تاکہ بچوں کو ٹائم دوں گا, پھر بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. اور یہ ٹائم آپ کو بہت ضروری ہے آپ کی گروتھ کے لیے, کیونکہ یہ آپ کو پازیٹیو انرجی دیتا ہے, آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے, اور یہ آپ کا بانڈ کریٹ کرتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ. ٹھیک ہے, سو میں وہاں پہ جو چیز سیکریفائز کر رہا تھا, اس کی سسٹم بن گیا, آن لائن یہ سارا سسٹم لے کے آیا فیملی کے. تو فیملی سیٹس کو میں نے اپنی کلیئر کیا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد انوائرمنٹ سیٹس, کہ آپ اپنی انوائرمنٹ کو کیسے بلڈ اپ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, میں نے شروع میں کہا کہ جناب فیملی سے کلیش ہو رہا ہے, فیملی کہہ رہی ہے کہ یہ کیوں آن لائن کام کر رہے ہو, میں کہہ رہا ہوں میں دنیا چینج کر دوں گا. ٹھیک ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی, تو پھر جب سمجھ نہیں یار یہ کہہ رہے ہیں یہ والے کام کرو, پہلے وہ والے کام کیے, ان کو سیٹسفائی کیا, پھر میرا ٹائم ملا, پھر اس کے اندر اپنے آپ کو اپنی چیزوں کو بلڈ اپ کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے, تو یہ 5-6 سیٹ جب آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں. سول سیٹ کا ایلیمنٹ یہ کہ جب دل اور دماغ کی جو جنگ کی ہم بات کرتے ہیں, وہ دل اور دماغ کی جو جنگ کا ایلیمنٹ ہے کہ جب دونوں چیزیں الائن ہونا شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور مائنڈ سیٹ از ویری ویری, مائنڈ کے لیے کیا کام کر رہے ہیں. میڈیٹیشن بڑی کتابیں ہیں اور ساری چیزیں, میں سمپل سی اسٹریٹجی دیتا ہوں. کہیں پہ بھی بیٹھ کے میڈیٹیشن کرتے ہیں, اور کرنا کیا سمپل ہوتا ہے. اور یہ میرے ایک مینٹر نے جو آن لائن جس کو فالو کرتا ہوں, جو کہ $50 ملین لاسٹ ایئر اس نے ہٹ کیا, اس نے اسٹریٹجیز نے کہا کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ نے صرف آنکھیں بند کرنی ہیں, آپ نے گہری سانسیں لینی ہے, اور صرف فوکس آپ نے یہ کرنا ہے اپنی یہاں پہ نوز پہ. ٹھیک ہے, آپ کا مائنڈ آپ کو فوکس کرنے نہیں دے گا. ایک دم سے آپ جیسے ہی آپ کریں گے نا, آپ کا مائنڈ ایک دم سے کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ خیالات میں لے جائے گا, پھر جیسے ہی ریکال ہو واپس آ جائے. یہ جتنی زیادہ آپ پریکٹس کرنا شروع کریں گے, آپ اکثر لوگ اگر یہ پریکٹس کریں تو پھر بتائیں گے بھی یہاں پہ آپ کی ویڈیو پہ کمنٹس کے نیچے کہ کتنی دیر تک وہ انیشل کر سکے. 1 منٹ بھی نہیں کر سکیں گے, کہ 1 منٹ کے لیے بھی فوکس کر سکیں کہ جناب سانس پہ ہی فوکس کرنا نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, دا سکسیزفل پیپل, دا موسٹ آف دا سکسیزفل پیپل, اگر آپ جو سیٹسفائی ہے لائف کے اندر, وہ 5 سے 10 منٹس تک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹس اے جرنی جس کے اندر آپ مائنڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں, کہ آپ اس کو اپنے شکنجے میں لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو میڈیٹیشن از آل اباؤٹ کنٹرولنگ یور مائنڈ. سو مائنڈ سیٹ کے لیے کیا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لرننگ وغیرہ ساری چیزیں, بکس کو ساری, تو یہ سیٹس آف لائف بھی جب آپ لے کے آئیں گے نا, تب لائف جو ہے نا وہ سکون میں آتی ہے. ٹھیک ہے, تب ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تب ایک اور ورڈ گورے سے سیکھا, لیکن مجھے چلو اکثر چیزیں وہی میں کہنا ریلیجن سے, اور گریٹیچیوڈ کا ورڈ وہ گورا بڑا یوز کرتا ہے. صبح اٹھے گا تو جناب 5 بجے بھی اٹھ رہا ہے, 5 AM پہ بک بھی ہے, اور کافی چیزیں 5 بجے. ہم گریٹیچیوڈ کیا ہے, شکرانہ, شکر. وہ رب کہتا ہے 5 وقت میں تمہیں یہی تو سکھا رہا ہوں, میرا شکر.
جب شکر گزاری میں آپ آتے ہو تو رب اور دیتا ہے. ایک اور بڑا ایلیمنٹ, بڑی اسٹریٹجی کہہ لیں, ٹرک کہہ لیں کہ رب سے آپ اسٹریٹجی جو بھی جس کانٹیکس میں بھی لے کے جائیں, جب آپ کو جب یو آر موسٹ سیٹسفائی نا, جب سب سے زیادہ آپ کو ملا ہے, رب کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جب آپ کو مصیبت سے نکال دیا جاتا ہے تو انسان پھر جو ہے نا دوسرے ٹریک پہ چلا جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک اسٹریٹجی ہے, سمجھیں, جب آپ سیٹسفائی ہیں, خوش ہیں, ہیپی ہیں, سب کچھ اچھا ہو رہا ہے, اس ٹائم پہ جتنا زیادہ شکر ادا کر سکتے ہیں کریں. اب کیا ہو رہا ہے کہ رب یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ میرا اس ٹائم پہ زیادہ شکر ادا کر رہا ہے, جب میں اس کو زیادہ دے رہا ہوں تو کیا ہوگا, وہ اور دینا شروع کرے گا. ٹھیک ہے, جب اور دے گا, ٹھیک ہے. لیکن جب ہوئے اور ہم یہ کہیں گے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے, تو پھر ہم روتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اب میں اگین ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو 5 نمازوں کا سسٹم ہے اس میں بڑی, ایک تو ہیلتھ کے اینگل سے بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. جتنے بھی سکسیسفل یا ٹاپ کے لوگوں کو دیکھیں وہ ارلی رائز ہیں, فجر کی نماز ہم پک کر لیں. پھر ایک اور پیریڈ دیا گیا, دا موسٹ پروڈکٹیو ٹائم آف اینی ون ہیومن بینگ کا جو ہے وہ فجر سے لے کر ظہر کا ہے. اور یہ دیکھیں کتنا بڑا گیپ رکھا گیا, اس میں بیچ میں بھی تو نماز کا ٹائم آ سکتا ہے, لیکن یہ دیا گیا گیپ کہ یار یہ ٹائم تمہارا پروڈکٹیو ٹائم ہے, جاؤ دنیا میں رسک کے اور حلال رسک کے اینگل سے ایفرٹ کرو. پھر زہر کا ٹائم آیا, تھوڑا سا ریلیکس کرو. زہر عصر کے ٹائم کا دیکھیں کم ٹائم ہے, عصر اور مغرب کا ٹائم آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, مغرب اور عصر کو قریب. اچھا ایک ایلیمنٹ دیکھیں, مغرب اور عشاء کے ٹائم کے اندر 1.5 سے 2 گھنٹہ ایوریج آ رہا ہوتا ہے, بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. یہ وہ ٹائم ہے, بند کر کے سارا سسٹم گھر پہ جاؤ, ٹھیک ہے, مغرب پڑھ کے گھر آؤ اور عشاء تک اپنی فیملی اور اپنے قریبی لوگوں کو ٹائم دو. عشاء پڑھو, سو جاؤ, تاکہ تم صبح سے دوبارہ ارلی اٹھ سکو. اگین مجھے ایک اور چیز جو مزہ آتی ہے انٹرپرینورشپ اور بزنس کے اندر سے, کہ مجھے اس نے نا ریلیجن کے قریب کر دیا ہے. ٹھیک ہے, ریلیجن کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ یار اچھا یہ چیزیں بھی. اور اگین میں کسی سے بھی دوستانہ یا کوئی دوست, میں اس کو ایک مشورہ ضرور دیتا ہوں, اس کو یہ کہتا ہوں, اور جو کام کر رہے کرو, قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن پاک پڑھو, ہم نے صرف نا اس کو پڑھائی پہ رکھ دیا ہے, تلاوت پہ رکھ دیا. ایک اور کانٹیکسٹ, جس ٹائم پہ یہ نازل ہوا تھا ان لوگوں کی لینگویج یہ تھی, تو وہ جب پڑھتے تھے تو سمجھ رہے ہوتے تھے کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا بھی کی کانسیپٹ یہ کہ اس کو سمجھا جائے. میں نے ایک اور چیز اس میں بتاؤں گا کہ اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, میں نے یہ ٹرائی کیا کہ یار میں قرآن پاک کا پورا ترجمہ جو ہے نا وہ ایک دفعہ گو تھرو کروں. میں نے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیا ہوا قرآن پاک اور اس کو, لیکن نہیں کر سکا. اس کی ایک ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے اینگل سے کچھ چیزیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہے. اور قرآن یہ کہ جس زون میں آپ ہوں گے, جو سوالات آپ کے زون میں ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سے اس کے جوابات آپ کو دے رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو میں نے پھر کیا میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا نہیں, مجھے اس طرح نہیں ختم کرنا. میں نے قرآن پاک کا جو ہے نا وہ پہلے تو FM94 کو دیکھتا تھا, وہ آج کل وہ نہیں کنیکٹ ہو رہا, تو موبائل میں رکھ لیا. جو اسکرال کرتے ہوئے جو آیت یا جو بھی صورت آگے اس کو پلے کر دیتا ہوں اور اس کو سن رہا ہوتا ہوں. اور کانٹیکس ہوتا ہے سمجھنے کے اوپر. اکثر ایسا ہوتا ہے 2-3 دفعہ ریپیٹ ہو جاتی ہے, پھر میں کہتا ہوں یار میں چینج کروں. لیکن جب وہ ریپیٹیشن 3rd ٹائم میں سنتا ہوں نا, پھر کوئی بات مجھے کنیکٹ ہو رہی تھی, پھر میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس لیے یہ بات, اس صورت کو دوبارہ میرے سامنے لے کے آیا تاکہ میں اس کو اس اینگل سے سمجھ سکوں. اور اگین اگر الحمدللہ شریف کا ہم کانٹیکس کو دیکھیں, وہ پوری ایک دعا ہے. اور ایک اور کانسیپٹ اگر ہم دیکھیں, ساری گیم میڈیا پہ کیا بکتا ہے, فیئر. ٹھیک ہے, دوزخ اور جنت کا جو کانسیپٹ ہے وہ دکھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ جب تک اگر اس کو صرف دوزخ دکھائی جاتی, فیئر دکھایا جاتا, تب بھی انسان اچھائی نہیں کرتا, اور صرف دوزخ دکھائی جاتی, جنت دکھا دی جاتی, تب بھی نہیں کرتے. یہ دونوں کا بیلنس دکھانا اس کو ضروری ہے, کیونکہ اس کی فطرت میں ہے کہ وہ اچھے کام بھی کرے گا اور نیک کام بھی کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اگین مجھے جو مزہ آتا ہے انٹرپرینورشپ کے اور بزنس, اور میرا جو اگین اکثر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے اور جو میرا گول ہوتا ہے, آئی وانٹ ٹو ہیلپ انٹرپرینورس, وہ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, جن میں جستجو ہے, جن کو گائیڈنس شاید نہیں مل رہی, جو چاہتے ہیں. میں نے بہت تم تو مجھے جانتے ہو 15 سالوں میں نے بہت کچھ کیا ہے بہت سے ڈفرینٹ اینگل سے, لیکن اس میں ایک غلطی مجھ سے جو اکثر رہی وہ یہ رہی, میں ہاؤ والے کام میں رہا, ہاؤ آئی کین ڈو. میں نے ایک گروپ اسٹارٹ کیا 1000 بزنسز کے نام سے, کہ 1000 بزنسز کو بلڈ اپ کروں گا, فری میں کوچنگ, فری میں ٹریننگ, فری میں گائیڈنس دوں گا. نہیں بلڈ اپ کر سکا کیونکہ میرے پاس لمیٹیڈ ٹائم تھا, مجھے ٹیم کو لے کے چلنا تھا, ریسورسز کو لے کے چلنا تھا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ایلیمنٹس کی, لیکن اگین وہ بندہ سیکھتا ہے ساری چیزیں, پھر کرتے کرتے روڈ میپس پہ آئے.
سو یہ ہے کہانی. نہیں یہ روڈ میپ کی جو آپ نے ہمیں یہ سارا کچھ بتایا, دیٹ از ویری ہیلپ فل اینڈ ویری انسائٹ فل, اس لیے میں بڑے غور سے سن رہا تھا. بٹ ظاہری بات ہے جو یہ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں شاید ان کے سر کے اوپر سے ہوں, تو ان کو ڈیٹیل میں پڑھنے کے لیے آپ نے اپنی ویب سائٹ پر ان کو ڈالا ہے, کیونکہ میرے خیال میں آپ کی جو انٹرنیٹ بزنس ٹریننگز.com کی ویب سائٹ ہے اس پر یہ ہر ایک سٹیپ باقاعدہ ایکسپلینیٹوری ویڈیوز کے ساتھ اویلیبل ہے. 2017 میں رمضان میں ایک تھاٹ آئی تھی, صرف واٹ ایف نیکسٹ رمضان نہ دیکھ سکے, ٹھیک ہے, اور تو کچھ جانتا ہے, زیادہ نہ جانتا ہے, کچھ نہ کچھ تو جانتا ہے تھوڑا بہت, تو یہ دینا ضروری ہے. تو میں نے اس فرسٹ رمضان کو یہ تیار کیا تھا کہ جتنی نالج میرے پاس ہے جس بھی ٹاپک پہ, اس کو سچائی سے, نیک نیتی سے لوگوں تک میں نے پہنچانا ہے. تو 1 مہینے کا اسٹارٹ کیا تھا, 3 مہینے تک یہ پورا پروگرام کیا تھا روڈ میپ کا, اور پہلے شاید فری تھا, پھر پیڈ کیا, پھر اب سارا ہی فری ہے. یہ 90 گھنٹے کی روڈ میپس کی ہر ٹاپکس کے اوپر جو مین کور ٹاپکس اس زمانے میں جو میں نے کام کیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, پروڈکٹ لانچ کا روڈ میپ, بلاگنگ کا روڈ میپس, فری لانسنگ کا روڈ میپ, میری ویب سائٹ بزنس ٹریننگس کے اوپر internetbusinesstrainings.com کے اوپر فری اویلیبل ہے. کوئی بندہ جا کے اس کو واچ آؤٹ کر سکتا ہے. ہر روڈ میپ کے اوپر 4 سے 5 گھنٹے کی ٹریننگس ہیں. میں یہ ان کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں, کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو, اور تقریباً 15 روڈ میپ میں نے اس پہ بنا دی ہیں, ٹھیک ہے, وہ واچ آؤٹ کر لو. وہ آپ کو یہ ہیلپ آؤٹ کرے گا یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اگر کرنا چاہیے تو کیا اس کے اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں, یا آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا یار یہ کام میں کر تو سکتا ہوں لیکن ابھی میرے لیے رائٹ نہیں ہے, ابھی میں یہ والا کام کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ اس کا تھاٹ یہ تھا کہ آپ کام سٹارٹ کرنے یا کرنے کے آپ کو 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد, جیسا ہمیں کافی عرصے بعد پتا چلا یار یہ کاش ہمیں نہیں ہوتا یار, مطلب اکثر مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ یار 15 سال پہلے یوسف کو اگر کوئی مشورہ دینا چاہو تو کیا دو گے. میں اس کو کہتا ہوں کاش مجھے اس ٹائم پہ کوئی یہ بندہ کہتا تھا بھائی جان روڈ میپ بناؤ, جو کرنا چاہتے ہو. ابھی آپ کا روڈ میپ ادھورا ہوگا, ابھی جو بھی بندہ اگر لیٹس سپوز ابھی جرنی سٹارٹ کرے کسی بھی ادھورا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ یو ہیو سم تھنگ, اور پھر اس کے اندر چیزوں کو آپ ایسے ایسے ایڈ آن کرو گے, آپ کو ڈائریکشن اور چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک تو یہ کانسیپٹ ہو گیا جو میں نے روڈ میپ بنایا, یہ 2017 کی بات کروں, ابھی بھی چاہیں گے تو لوگوں کو بہت فائدے مند ہے. کائنڈ آف اس کا ایک internetbusinesstrainings.com پہ جا کے سمپل وہاں پر یہ ساری ٹریننگز اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد کچھ ریئلائزیشن ہوئی کہ یار بکس اس کو بک کی شکل میں لے کے آؤں سارے کو, لیکن پھر مجھے ایک ادھورا پن نظر آیا کہ یار ان کے اندر کون سے کی فیکٹرز ہیں جو کہ کائنڈ آف پرنسپلز ایک بن جاتے ہیں کہ جس کے بغیر کوئی روڈ میپ بن ہی نہیں سکتا. وہ تھاٹ ہے روڈ میپ کی بک کے پیچھے کہ یار میں اس کو ایک جیل ٹوگیدر کر کے وہ کی پرنسپل جو 4-5 میں نے یہاں پہ بتا دی ہیں کہ جو کہ ہر روڈ میپ کی بیس ہے, اس کے بغیر روڈ میپ نہیں بن سکتا. یا آپ کی منزل پہ آپ شاید پہنچ جائیں لیکن بہت اسٹرگل کے بعد, جس طرح ہم گوگل میپ کی بات کر لیں, اس کے بغیر بھی آپ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن مشکل ہوتی ہے اگر نہیں پتہ آپ کو, لیکن اس سے فائدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے. اور اس کے بعد تھرڈ اسٹیپ جو ہوگا اگر ہمت رہی یا ریسورسز رہے, وہ روڈ میپ کا پلیٹ فارم بنانا ہے. اور اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک ویڈیو ملی ہے, لیٹس سپوز یہ پوڈ کاسٹ ہے, اگر اس پوڈ کاسٹ کو 1,00,000 لوگ دوبارہ بھی شیئر کریں نا تو سوشل میڈیا کہے گا ویلکم, ٹھیک ہے, آؤ, کیونکہ اس کو چاہیے کانٹینٹ, ریگولر کانٹینٹ چاہیے, ٹھیک ہے. ہمارا فلسفہ یہ کہ اگر نعیم نے, ٹھیک ہے, ایک اچھا پوڈ کاسٹ ایک ٹاپک پہ کر دیا ہے, ٹھیک ہے, تو کیوں اس کی ریپلیکیشن ہو, کیوں نہ اسی کو وہاں پہ پلیس کیا جائے جہاں پہ وہ آ سکتا ہے. جیسے میں ایک کانسیپٹ دیتا ہوں ہائرنگ کی بات, آپ نے ہائرنگ کا بہت اچھا ایک لیٹ سپوز کوئی اسٹریٹجی بتا دی, کہیں بلاگ میں لکھ دیا, کہیں پہ پوسٹ پہ کر دیا, ٹھیک ہے. اب جب میں ہائرنگ کا ماڈیول اس روڈ میں ایڈ آن کروں گا تو وہ ہائرنگ بلاگنگ کے اندر بھی آئے گی, وہ ہائرنگ بزنس میں بھی آئے گی, وہ ہائرنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بھی آئے گی. وہ اب اس کی ریپلیکیشن, اس کی 100 کاپیز ہونا 100 لوگوں سے ضروری نہیں ہے, وہ ایک ہی کاپی ہر جگہ پہ آ جائے گی. اصل چیز کیا ہوگی اس کے بعد, اب آپ امپلیمنٹیشن کریں گے, ٹھیک ہے. اب جیسے گوگل پہ جاتے ہیں, ایک بندہ سرچ کرتا ہے ہاؤ ٹو ڈو بلاگنگ, لاکھوں ویب سائٹ آ جاتی ہیں, سب نے آپ دیکھیں گے تو سب کا کانٹینٹ سیم ہی ہوتا ہے, صرف 5% 10% کا ڈفرینس ہوتا ہے. ہم وہ 5 اور 10% پہ جائیں گے کہ نیا ہے, یونیک ہے, تو روڈ میپ کا حصہ بنتا جائے گا. جو آؤٹ ڈیٹڈ اور ایبسلیوٹ ہو جائے گا اس کو نکال دو. ہمارا گول کیا ہے اس روڈ میپ کا, ایک بندہ فری لانسنگ اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے, فری لانسنگ کے اینڈ تک اس کو لے کے جایا جائے. بلاگنگ اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے, اس کے اینڈ تک لے کے جائے. اگر وہ بیچ میں رک رہا ہے تو کوئی پرابلم ہے, کوئی چیلنج ہے, اس کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے. یا تو وہ روڈ میپ چینج کر گیا تو پھر اس کا وہ روڈ میپ پاتھ رک گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ڈائریکشن چینج کرنے کی ہیلپ آؤٹ کیا جائے. تو ہم اس روڈ میپ سے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش یہ کریں گے کہ جناب وہ منزل پہ پہنچے. ہم کانٹینٹ کریٹ نہیں کریں گے, جو بیسٹ کانٹینٹ ہے
اس کو جیل ٹوگیدر کر کے ایک جگہ پہ پرووائڈ کریں گے کہ لوگوں کا گول کانٹینٹ کنزیوم کرنا نہیں ہے، لوگوں کا گول ہے اپنے مسئلے مسائل کو حل کرنا. ٹھیک ہے، تو وہ ایک ہے. دیکھیں اب کب ٹائم انشاءاللہ آپ کی بک کب آ رہی ہے؟ بک میں بھی ٹائم ہے ایٹ لیسٹ 3 months سے 6 months تو لگے گا. اور یہ کتنی بڑی بک آپ نے لکھ ڈالی ہے سب کچھ پر. یہ لکھی کیونکہ بڑے سالڈ کانسیپٹس ہیں اور میرے خیال میں اس کو فردر ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ میرے خیال میں ایک بک میں ہی بہت بہترین طریقے سے ہو سکتی ہے. تو ہاؤ بگ آف اے بک اور وی لوکنگ فار، اور آنے والے 4 مہینوں میں ریلیز ہو جائے گی؟ امید ہے اگر میں لکھ پایا تو. ایک تو مسئلہ آدھی تو ہو گئی ہوگی ابھی، آدھی گئی ہے. یہ صرف آن پیپر اور ڈرافٹنگ کے اندر، نوٹس کے اندر. ٹھیک ہے، اب مطلب جب میں بک لکھنے جا رہا ہوں تو میں بک کے اینگل سے ریڈ آؤٹ کر رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو ڈو بک رائٹنگ کس طرح ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے. اب جس طرح میں ایک اسٹریٹجی، آپ میں سے کوئی لوگ لسنر اگر بک ریڈنگ یا کانٹینٹ لکھنا چاہیں تو کارڈز لے لیں اپنے پاس. ٹھیک ہے، کیونکہ جب بھی آپ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو ڈفرینٹ، اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو 4 آئیڈیاز آ رہے ہوں گے. آپ کہیں بھی وہ آئیڈیاز کو ان کارڈس پہ لکھ لیں اور ڈفرینٹ چیپٹرس کے سلاٹس بنا لیں اور ان چیپٹرس کے سلاٹس کے اندر آپ وہ رکھتے جائیں. اور جب آپ لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کے پاس آئیڈیاز ہوں گے، اچھا یار یہ چیز یوں بات ہے ساری چیز. تو ابھی میں برین ڈمپنگ کر رہا ہوں. دو پارٹس میں یہ بک ہوگی. پہلا پارٹ یہ ہوگا، پہلا گول یہ ہوگا 1 گھنٹے کے اندر 60 منٹس کے اندر ایک بندے کو روڈ میپ کا کانسیپٹ اور بیسک چیزیں بتا دوں، وہ جا کے اسٹارٹ کر دے. پہلا گول یہ. دوسرا گول یہ کہ اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جایا جائے تاکہ وہ اور جب ڈیپ کرنا چاہتا ہے وہ ساری چیز. تو اس طرح 2 پارٹس ایک طریقے کے اس بک کے ہوں گے. میں پیجز کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہتا، ایکچوئل کور ایلیمنٹ پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس بندے کو وہ چیز سمجھ آ جائے اور وہ ایکشنیبل ہو. ٹھیک ہے، تو فریم ورکس پہ کچھ فوکس ہو رہا ہے. اور یہ جو روڈ میپس کی بک ہے یہ لمیٹڈ ہوگی صرف آن لائن کریئر کو ایکسپلور کرنے کے پرسپیکٹیو سے، یا اگر کوئی اپنی زندگی میں اور بھی کچھ کرنا چاہتا ہے اس سے بھی ریلیونٹ ہوگی؟ اب جیسا میں نے جو فریم ورک آپ کو بیسک دیا، اب آپ اس کو کہیں بھی فٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسٹارٹنگ تو میرے ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا آن لائن کے بزنسز کو ہی لے کے میں چلوں گا یا اس کے اینگل سے چیزوں کو ایڈ آن کروں گا. اور جو بزنس پھر آگے چل کے جو میں نے کہا نا 1 hour والا، 1 hour کا کانسیپٹ یہ کہ وہ کوئی بھی اٹھا کے اپنی لائف. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک دوست ہیں، کلیگ ہیں، وہ آفس میں وہ ICA میں گولڈ میڈلسٹ ہے بندہ. ٹھیک ہے، اور نا اس کو وہ میرے ساتھ 2 سال سے، تو اس سے زیادہ کافی ڈسکشن اور کافی چیزیں ہوتی رہیں. وہ اپنے آپ کو نا مطلب کرنے کی جستجو تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، یہ کروں وہ ساری چیزیں. اس کو میں نے روڈ میپ سے پروسیس سے گزارا. پہلے اچھا میں یار دوسری جاب میں چلا جاؤں، میں جو ہے نا وہ ٹیچنگ کر لوں، یہ کر لوں. پھر اس کو جب پروسیس سے گزارا تو فائنڈ ہوا آئیڈینٹیفیکیشن اس کو خود کو ہی کہ یار ٹیچنگ از دیٹ آئی لو ٹو ڈو اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے، اچھا جی، پھر اس کو کرنے کا کیا روڈ میپ ہونا چاہیے؟ اچھا جی، اس کو کرنے کا روڈ میپ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے جو ہے نا ماسٹر کرنا چاہیے. ماسٹر کرنا کیوں چاہیے؟ تاکہ میں PhD کر سکوں. PhD کیوں کر سکوں؟ اور PhD میں نے کرنی ہے باہر سے، کیونکہ جب میں PhD کر کے آؤں گا تو پھر جو ہے نا میں اچھی یونیورسٹی اور اچھے اینگل سے فوکس کر سکوں گا ساری چیزیں. اب یہ اس کا روڈ میپ بن گیا. ٹھیک ہے، اب وہ کیا کر رہا ہے کہ جناب ان یونیورسٹیز کے لیے اپلائی کر رہا ہے، اس کے لیے ورک آؤٹ کر رہا ہے اور لائف میں سکون میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے، جو ایک سب سے بڑی جو کلیئرٹی ہوگی آپ سکون میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ سب سے جب دیکھیں اگر آپ پانی میں ڈوب رہے ہیں اور آپ شور مچاتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ڈوب ہی جائیں گے. اسی طرح لیکن آپ تھوڑا سا جب کام ہوں گے نا تو ہو سکتا ہے آپ کو تختہ نظر آئے، یار یہ ایک تختہ ہے، یا یہ آپ کو جگہ نظر آئے، یار یہاں پہ میں پہنچتا، پھر آپ اس سائڈ پہ پہنچیں گے. تو کام ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے ایک اور آن لائن کا بڑا مسئلہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں، وہ جو اداس ہو رہے ہیں سر آن لائن ارننگ نہیں آ رہی، کمانے میں آ رہا ہے، میں ان کو کہتا ہوں شکر کرو تمہیں ارننگ نہیں آ رہی. اور میں کہتا ہوں دعا کیا کرو تمہیں جلدی آن لائن ارننگ نہ آئے، کیونکہ ونس یو اسٹارٹ گیٹنگ دا آن لائن ارننگ کا جلدی چسکا پڑ گیا نا تو تمہاری گروتھ بہت لمیٹیڈ ہوگی. لیکن جب نہیں پڑے گا نا چسکا تو تم وہ والے کام بھی کرو گے، وہ چیزوں پہ بھی فوکس کرو گے کہ جو تمہاری گروتھ کے لیے امپورٹنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو وہ بڑا ایلیمنٹ ہے. اور اپنے آپ کو سکون، اسی لیے میں نے کہا نا جب میزلو ہیرارکی آف ہیومن نیڈس کو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے. میں اپنی بات کروں، میں بہت سے ایسے کام کیے جو اس لیے کیے کہ یار مجھے فلاں گول کو اچیو کرنا ہے، اور وہ پھر ادھورے کام کیے کیونکہ روڈ میپ اور ساری چیزیں نہیں تھیں. لیکن اب جب میں نے اپنی لائف کو سکون میں کیا ہے، اپنے آپ کو بیک فٹ پہ لے کے گیا ہوں. اچھا، گروتھ کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ کی فیکٹر ہے. ہمیشہ آپ کے بزنس میں، آپ کی لائف میں گروتھ تب آئے گی جب تھوڑا سا آپ نیچے آئیں گے. دیٹ مینس اگر آپ پیسے زیادہ کما رہے ہیں تھوڑا سا لاس بیئر کرنا پڑے گا. دیٹ مینس کچھ ریلیشن شپس کے اندر آپ کو کچھ زیادہ ٹائم یا کچھ چیزوں کو سیکریفائز کرنا پڑے گا. گروتھ آپ نیچر کو دیکھ لینا، ٹھیک ہے، کہ نیچے جانا پڑتا ہے بیج کو، نیچے جڑیں جاتی ہیں پھر گروتھ آتی ہے. ٹھیک ہے نا،
وہ بانس کے درخت کی ہے نا ایگزامپل کہ وہ نیچے پہلے 4-5 سال جاتا ہے پھر اوپر جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو گروتھ کا یہ اکثر لوگ گروتھ سے کیوں گھبراتے ہیں کہ جیسے وہ گروتھ کے ایلیمنٹ میں جاتے ہیں, آپ نے بزنس کے اندر اسٹرکچر کو اگر چینج کرنا ہے تو آپ کا ریونیو شاید ڈکریز ہو, ٹھیک ہے, آپ کو لوگوں کو نکالنا پڑے, بٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ آپ کی گروتھ کے لیے, ٹھیک ہے. اگر آپ جس طرح اگر آپ کو ایک درخت ہے نا, جھاڑیاں آ جاتی ہیں تو وہ گرو نہیں کر سکے گا, ٹھیک ہے, آپ کو جھاڑیوں کو ہٹانا پڑے گا, کاٹنا پڑے گا, درخت کو بھی کاٹنا پڑے گا, پھر وہ گرو کرنا شروع کرے گا. دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ گروتھ کے لیے ہمیشہ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. تو میں پچھلے 4 سال سے پیچھے ہٹا ہوا ہوں, سکون میں آیا ہوں, ٹھیک ہے, لائف کے سیٹس کو سارا فوکس کیا ہے, ٹھیک ہے, جو کی ایلیمنٹس ہیں ان پہ گیا ہوں, اور یہ ساری. تھینک یو ویری مچ یوسف بھائی, اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ آف لک آپ کی آنے والی کتاب, بیکاز مجھے پتہ ہے کہ بک لکھنا آسان کام نہیں ہے, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ایفرٹ. اگر وہ بک جو ہے صحیح معنوں میں سالڈ کانٹینٹ پر مبنی ہے نا, تو دیٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ٹائم, اینڈ کوڈوز ٹو یو. اینڈ ماشاء اللہ یہ جو ٹریننگز آپ نے آلریڈی ڈالی ہوئی ہیں, میں جو انٹرنیٹ بزنس ٹریننگز کی جو یہ روڈ میپ کی جتنی بھی ہماری باتیں ہوئیں, اس کی جتنی بھی یوسف بھائی نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, وہ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دیتا ہوں. یو کین گیٹ ٹو دا ویب سائٹ اینڈ چیک دا ریسورسز, اینڈ اف یو لائک دس ویڈیو میک شیور یو شیئر اٹ ود یور فرینڈس, بیکاز مجھے پرسنلی بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس پوڈ کاسٹ سے, اینڈ آئی ہوپ یو ول لرن اے لاٹ ایز ویل. اینڈ میک شیور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, بیکاز یو نیور نو کہ وہ اپنی جرنی میں کہاں پہ کھڑے ہیں, اور یہ ریسورس ان کو کتنا ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. And as usual, thank you once again for listening to this podcast, and don't forget to subscribe to our YouTube channel as well. Thank you.